الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ العیاذ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن تشریف فرمان تھیں کہ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ یعنی یہ جو ہاتھ ہے اس کو آستین میں کیسے، یوں جیسے نہیں یوں چھپایا ہوتا، یہ کہیں گے کہ ہاتھ آستین میں کیا کر لیا ہے، چھپا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں اس عورت نے اپنا ہاتھ آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے فرمانے لگیں کہ تم اپنا ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، ام المؤمنین مت پوچھئے کہ کیا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے عرض کی، ام المؤمنین میرے ماں باپ زندہ تھے، باپ صدقہ و خیرات بڑی رغبت اور بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ کیا کرتا تھا، لیکن دوسری طرف میری ماں جس قدر میرا باپ صدقہ و خیرات کو پسند کرتا تھا، میری ماں اتنا ہی ناپسند کرتی تھی۔ اور اگر کبھی ہوا بھی تو یہ ہوا کہ کبھی کوئی پھٹا پرانا کپڑا کسی کو دے دیا یا کوئی چربی کا ٹکڑا کسی کو صدقے میں دے دیا۔ اب وہ دونوں مر چکے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، قیامت کا دن ہے، اور میری ماں کو میں نے دیکھا کہ میری ماں نے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میری ماں کے ہاتھ میں ایک چربی کا ٹکڑا ہے جس کو وہ چوس رہی ہے، اور العطش العطش، ہائے پیاس کا شور مچا رہی ہے۔ اور میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ میرا والد ایک حوض کے کنارے بیٹھا ہے اور وہاں سے پانی پی رہا ہے۔ میرے باپ کو پانی پلانا بڑا پسند تھا، پانی کا صدقہ میرا باپ بہت کیا کرتا تھا۔ یہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی اور وہاں سے پانی کا پیالہ اٹھایا اور اپنی ماں کو دے دیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس نے بھی اسے پانی پلایا ہے اس کا ہاتھ شل ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، مفلوج ہو جائے۔ یہ کہتی ہے کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ پیرالائز ہو چکا تھا۔ یہ روایت مدنی چینل کے ناظرین ہمیں جس طرح صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلا رہی ہے اور اس کا انعام اور اس کا پھل اور اس کا انجام بتا رہی ہے، اسی طرح اس روایت سے ہمیں دوسری طرف کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ جو صدقہ و خیرات سے اپنا ہاتھ روکنے والے ہیں وہ بعض اوقات کن مصیبتوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے جو سلسلے کا عنوان رکھا ہے نا، یہ رکھا ہے میری دولت۔ اور یاد رکھیے، یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے اکتساب کرتے ہوئے، فیض لیتے ہوئے، اس سے روشنی لیتے ہوئے نام رکھا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو میری دولت مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، میری دولت وہی ہے کہ جس کو میں نے کھا کے فنا کر دیا،
پہن کر پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خیرات کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور لگن بھی عطا فرمائے۔ اور دیکھا جائے تو اس کے لیے کسی بہت بڑے جو ہے وہ خزانے کی یا دولت کی یا ویلتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کا دل جو ہے یہ بہت کارگر ہوتا ہے۔ بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ جو امیری ہے یہ دل کی ہوتی ہے، دل امیر ہونا چاہیے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ انعام و اکرام اس کے بہت سے ملتے ہیں۔ بلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہروز مدنی زیدہ شرفوہو بھی ہیں، راشد اتاری دامل قادم القدسیہ بھی ہیں، اور ہمارے نعت خان ہمارے حسنین بھائی زیدہ مجدہو بھی ماشاءاللہ ساتھ ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اللہ نے چاہا تو دیگر مبلغین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ان کے مدنی پھول بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ لوگ جو ہے وہ مال خرچ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خیرات کیوں نہیں کرتے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مالدار صحابی رسول کا نام کیا تھا، یہ آپ کو بتانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مالدار صحابی رسول ان کا نام کیا تھا، یہ بھی آپ کو بتانا ہے، سوال کا جواب بھی دینا ہے، اور جو میں نے آپ سے موضوع کے متعلق جو رائے پوچھی ہے یہ بھی بتانا ہے، اور لینے والوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو دینے والے ہیں، ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں دیتے، اس پر بھی مدنی پھول بیان کریں، آپ کی کیا رائے ہے، اور لینے والوں کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کچھ بات اس کی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو کچھ مدنی گلدستے دکھانے کی نیت بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، موضوع سے ریلیٹڈ مناسبت رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مقررہ وقت پر دکھائے جائیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آیت مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں یہ سورہ تکاثر کی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم مدنی پھول لیتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میری دولت، مہروز بھائی موضوع ہے میرا، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے یار میرا ایسٹ جو ہے میری دولت میں اضافہ ہی ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایک طرف اضافے کی بات ہے، ایک طرف خرچ کرنے کی بات ہے۔
سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے تمہید میں بھی فرمائی، عنوان جو لیا گیا حدیث مبارکہ سے لیا گیا ہے کہ جس کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے، انسان کی جو دولت ہے وہ تو وہی ہے جو اس نے کھا پی کے پہن اوڑھ کے خرچ کر دی، یا جو اس نے آخرت کے لیے آگے بھیج دی، وہ اس کے کام آئے گی۔ سلمان بھائی، یہ خرچ اور جمع کرنے کا جو معاملہ ہے، اور کیونکہ ہمیں صدقات پہ گفتگو کرنی ہے، اللہ رب العزت نے مخلوق میں مختلف درجے رکھے ہیں مالی اعتبار سے۔ کچھ اللہ رب العزت کے بندے وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، ان کا ہاتھ کشادہ ہے اور ان کے ذرائع آمدنی جو ہیں وہ اچھے ہیں، مستحکم ہیں۔ اور کچھ وہ افراد ہیں جو مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں، ضروریات کے اعتبار سے خود کفیل نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے، محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ جو ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات مہد سے لے کر لحد تک کے لیے ہیں، یعنی جھولے سے لے کر قبر و آخرت تک کی جو انفارمیشن ہے اور احکام ہیں وہ دین اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے۔ دین اسلام زندگی کے کسی ایک شعبے کو اختیار نہیں فرماتا، بلکہ تمام ہی شعبہ جات میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو اپنی آغوش میں سمیٹتا ہے۔ اور یقیناً اللہ کی مخلوق میں کچھ افراد وہ ہیں جو وافر مقدار میں ان کے پاس مال و دولت ہے، اور کچھ افراد وہ ہیں جو تنگ دستی کا شکار ہیں۔ تو دین اسلام نے اس بات کی ترغیب دی کہ وہ شعبے یا افراد جہاں پہ تنگ دستی ہے، جہاں پہ مالی کمی ہے، ان کی مالی ضروریات کو یا تنگیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں، اور پھر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ دیکھیں، صحابہ، تابعین، صالحین کی زندگیاں دیکھیں، تو ان سب چیزوں سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں دیا ہے، لیکن اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں تم خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ نہ اللہ کو ہمارا لباس کی ضرورت ہے، نہ مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اس کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ نیکی اور ثواب کی نیت سے ان کاموں میں خرچ کیا جائے، ان افراد کی تنگیاں دور کرنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کیا جائے جو اہل ضرورت ہیں، جیسے کہ دینی مدارس ہو گئے، مساجد ہو گئے، غربا ہو گئے، مساکین ہو گئے، قرض دار ہو گئے، اور ایسے بیوہ و مساکین ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو انہیں صدقہ دینا چاہیے۔ اس کے جو فضائل ہیں سلمان بھائی بے شمار ہیں، انشاءاللہ ہم سلسلے میں بیان کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نے جو پہلی بات کی ہے تو صدقہ، لفظ صدقہ جو ہے اس کا معنی و مفہوم ویسے تو جو ہے یہی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرنا، لیکن لفظ صدقہ جو ہے 4 حرفی لفظ ہے، اس کا معنی و مفہوم میں کچھ بیان کر دوں۔ جی ضرور، ارشاد۔ صدقے میں 4 حرف ہیں، صاد، دال، قاف اور ہا۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو 4 حرفی لفظ ہے یہ اپنے اندر بڑی برکتوں کو لیے ہوئے اور بڑی برکتیں اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے ظاہر کر رہا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ صدقے کے صاد سے مراد صدن، یعنی کسی چیز کو روک دینا، کیونکہ صدقہ دینے والے کی طرف دین و دنیا میں کسی بھی برائی کو نہیں آنے دیتا، اس برائی کو روک دیتا ہے، پریشانی کو، تنگی کو روک دیتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا حرف ہے وہ اس بات پہ دلیل ہے۔ دوسرا حرف ہے اس میں دال، اور دال سے مراد ہے دلیل۔ دلیل کہتے ہیں رہنمائی کو۔ صدقہ دینے والے کی جو رہنمائی ہے وہ کی جاتی ہے، جنت کی طرف اس کی رہنمائی کی جائے گی، اس کو وہاں پہ لے کے جایا جائے گا، تو اس نسبت سے اس دال کو لیا گیا۔ اور پھر تیسرا حرف ہے صدقے میں قاف، اور اس سے مراد لی القرب۔ قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے صدقہ و خیرات کرنے والے کو، لوگوں کی تنگیاں دور کرنے والے کو۔ اور آخری حرف ہے ہا، اور ہا سے مراد ہے ہدایت۔ جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے نور ہدایت کے حصار میں رکھتا ہے، اور دین و دنیا میں اسے نور ہدایت سے صلہ ملے گا، فیضان ملے گا، وہ بھٹکے گا نہیں، اللہ نے چاہا تو گمراہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوب لوگ ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں۔ اور صدقہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ صدقہ یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینا، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی سکت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا اللہ کی راہ میں راشد بھائی دے دیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص اور نیت کو دیکھا جاتا ہے، جو صدقہ کیا جا رہا ہے اس کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او کما قال،
کہ جہنم سے بچو اگرچہ آدھے کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو. یعنی بظاہر کم نظر آنے والا مال بھی اگر اچھی نیت سے اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو وہ اللہ کی جناب میں ایسا قبول ہوتا ہے کہ بروز قیامت اس بندے کو پہاڑوں کی مانند اس کا اجر و ثواب نظر آئے گا. سلمان بھائی، صدقہ و خیرات کرنے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو نفس و شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں صدقے کے لیے اپنے مال کو خرچ کروں گا تو میرے مال میں کمی آئے گی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ قانون قدرت ہے اور یہ فطرت کا ایک پورا نظام ہے کہ کسی بھی چیز میں سے جب کچھ خرچ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو یہ نکالنا پیچھے رہ جانے والی چیز کے اضافے کا باعث بنتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فطرت کا ایک نظام اور ایک فطرت کا ایک قانون ہے کہ کوئی چیز اگر خرچ کی جائے تو وہ بڑھے گی. مثال کے طور پر عالم ہے، اس کا علم ہے، اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہے، اگر وہ اپنا علم آگے ڈیلیور کرے گا اس کے علم میں پختگی آئے گی اور اضافہ ہوگا، اور اگر وہ اپنے علم کو روک لے گا، کتمان علم کرے گا، تو اس کا علم اسی تک محدود ہو جائے گا اور اس میں اضافے کا کوئی سبب نہیں ہو سکے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کنویں کی آپ نے مثال دی کہ کنویں سے اگر پانی نکالا جاتا رہے تو وہ جاری بھی رہتا ہے، پاک بھی رہتا ہے اور گندا بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دیا جائے تو ایک دن آ کر وہ خشک ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے درختوں کی مثال دی کہ درختوں کی پرانی شاخیں اور پتے جب کاٹے جاتے ہیں تو پھر نئی شاخیں نکلتی ہیں اور وہ ہرا بھرا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، خواہ وہ صدقات واجبہ کی صورت میں ہو، یعنی زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یا مختلف جنایات ہیں، یا قسم کے کفارے وغیرہ ہیں، یا نفلی صدقہ جو انسان از خود اپنی مرضی سے دیتا ہے، تو یہ صدقہ نکالنا انسان کے مال میں اضافہ بھی کرتا ہے. اسی طرح مفتی صاحب نے مثال دی کہ آپ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، بالکل گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اب انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے اور انسان یہ چاہتا بھی ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں محفوظ رہوں، مامون رہوں اور عافیت میں رہوں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن صدقے کے حوالے سے اتنے فرامین ہیں. اگر احادیث مبارکہ کا خلاصہ دیکھا جائے تو صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے اسے چھٹکارا عطا کرتی ہے. میں چند احادیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ صدقہ دینے سے دنیا میں جو بلائیں ہیں وہ ٹلتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ کم ہوتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند ہوتے ہیں. اچھا، بری موت سے یہ صدقہ بچاتا ہے. پھر انسان جب مرنے کے بعد قبر میں اترتا ہے تو قبر کی گرمی سے یہ صدقہ بچائے گا. پھر جب میدان محشر میں بندہ اٹھے گا تو روایات کا خلاصہ ہے کہ بندہ مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور پھر جب جنت میں جائے گا تو اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. اور یہ صدقہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. تو دنیا، عقبہ، برزخ، آخرت، ہر اعتبار سے ہر زمانے اور ہر دور میں بندے کو اگر عافیت کو اپنانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ پانا ہے، تو بہت ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ مالی صدقے کو بھی اپنانا چاہیے. مدینہ مدینہ. جی کچھ یوسف بھائی بھی کچھ فرما رہے ہیں. میں راشد بھائی کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گا. ماشاءاللہ راشد بھائی نے کئی مثالیں دے کر سمجھایا کہ کس طریقے سے صدقہ دے کر یہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید بھی ارشاد فرماتا ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگائیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے بڑھائے. تو یہ کیسا خوبصورت فارمولہ ہے. آپ دیکھیں کسان جو ہے وہ اپنے ساتھ کھیت میں 1 بوری بیج کے لے کر جاتا ہے اور وہ جا کر یہ سارے بیجوں کو چھڑک کر آ جاتا ہے. اگر لوگوں کو دیکھا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کسان نے کیا کیا، تو اگر کسی کا اس پر اعتماد نہ ہو تو وہ تو یہ کہے کہ بھائی وہ تو مال اپنا کم کر کے آ گیا. اپنا مال جو ہے وہ تو بظاہر کم کر کے آ گیا نا، 1 بوری اس کے پاس تھی وہ زمین پر چھڑک کر آ گیا، لیکن اس کا بلیو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے اس مال میں اس انداز سے برکت دے گا کہ ہر دانے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 7 بالیاں اگائے گا، اور وہ 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، یعنی ایک کے عوض اللہ تبارک و تعالی 700 دانے عطا فرمائے گا. اور اسی پر اکتفا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بات کمپلیٹ نہیں کر دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو اور بڑھا سکتا ہے، ذوالفضل العظیم ہے، ذوالفضل العظیم ہے، بڑے فضل والا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ دے دیتا ہے. اللہ. اپنے یوسف سلیم بھائی کی بات پر ایک واقعہ حضرت
حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں ملتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سن کے لطف بھی آتا ہے، دوبارہ سے ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ آٹا گوندا گیا روٹی پکانے کے لیے، گیس کا تو دور تھا نہیں، الیکٹرک چولہے نہیں تھے، تو ان کی زوجہ محترمہ پڑوس سے آگ لینے کے لیے گئی۔ الیکٹرک چولہا تو ویسے بندہ آج بھی اگر جلائے تو پھر میٹر کا بل دینے کے لیے، بجلی کا بل دینے کے لیے بھی تیار رہے، جی تو بل تو گیس کا بھی دینا ہوگا۔ بہرحال یہ آگ لینے کے لیے گئی ان کی زوجہ۔ اب پیچھے جو ہے ان کے گھر کے باہر کسی نے صدا لگائی کسی مانگنے والے نے، تو حضرت حبیب اجمی نے وہ جو گوندا ہوا آٹا تھا نا سلمان بھائی، وہ اٹھا کے دے دیا گیا۔ جو آپ نے آیت مبارکہ سنائی نا، یہ اس کا پریکٹیکل ہے، گویا کہ آٹا گوندا ہوا اٹھا کے دے دیا۔ اب زوجہ محترمہ لے کر آئی آگ، کیوں کہ روٹیاں پکائیں گی، وہاں پہ آٹا غائب ہے۔ پوچھا بھئی کیا ہوا، تو بتایا کہ وہ صدا لگائی تھی کسی نے، مانگنے حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت کے تحت میں نے جو ہے وہ گوندا ہوا آٹا اسے دے دیا ہے۔ تو زوجہ بھی اللہ والی تھی، انہوں نے کہا تو بہت اچھا کیا، لیکن معاملہ یہ ہمیں بھی تو کچھ کھانا ہے۔ کہا اللہ ہماری بھی تو نیڈ ہے، ہماری بھی تو ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسے بہتر دے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گرما گرم روٹیاں اور گوشت کا سالن جو ہے نا کوئی لے کر آیا طباق میں اور آپ کو تحفتاً پیش کیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا آپ کے صدقے کا صلہ جو ہے وہ تو ہاتھوں ہاتھ مل گیا، اور ہم نے گوندا ہوا آٹا دیا تھا اللہ کی راہ میں، تو روٹیاں بھی پکی پکائی مل گئی ہیں، مزید یہ کہ گوشت کا سالن بھی آ گیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جب بندہ دیتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی یوسف سلیم بھائی نے آیت مبارکہ تلاوت فرمایا، اس کا ترجمہ بیان کیا، بے شک ملتا ہے سلمان بھائی، ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے، اور اگر ہاتھوں ہاتھ نہ بھی ملے نا تو بھی پھر اتنا عظیم ملتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے تو کسی کو روگردانی ہو نہیں سکتی۔ اور ایک بات جو آپ نے پیچھے چھوڑی تھی وہ میں یہاں پہ کنکلوڈ کر دوں کہ آج کا جو موضوع ہے نا، یہ کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ آج کا جو موضوع ہے تو یہ تو مالداروں کے لیے ہے، یہ تو پیسے والے لوگوں کے لیے، تو ان کے پاس ہے جن کے پاس دو دو چار چار گاڑیاں ہیں، جن کا بہت بڑا بنگلہ ہے، جن کا ایک اسٹیٹس ہے۔ نہیں جناب، یہ ہم سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ سلمان بھائی، یوسف سلیم بھائی، ہمارے کیمرہ مین اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین سب صدقہ کر سکتے ہیں۔ سلمان بھائی کسی بات کہہ رہے ہیں مہروز بھائی، گھر میں خود کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہوں حضور والا بات یہی ہے نا کہ جب کسی کے پاس تنگی ہونا، اس میں برکت کا ایک ذریعہ اور سبب علماء نے یہ بیان کیا، وہ صدقہ کرے۔ کمال بات کیا، وہ صدقہ کرے تو اس کی روٹی میں، روزی میں، اس کی آمدنی میں برکت ہوگی۔ اور بات ہی کتنا صدقہ کرے، اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دیے دیں۔ ہمارے بزرگان دین تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچتا تھا سب جو ہے وہ راہ خدا میں، بلکہ اپنی ضروریات پر بھی حاجت مند کو، اہل طلب کو جو ہے وہ فوقیت دیا کرتے تھے۔ لیکن مجھے یہاں پہ ہمارے رکن شورا حاجی امین صاحب مدثر اللہ العالی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اکثر جب چندے وغیرہ کی کوئی گفتگو ہوتی ہے، ڈونیشن کی گفتگو ہوتی ہے، صدقات خیرات کی گفتگو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی کوئی دینا تو اسے بڑے مان سے لو۔ کیوں؟ کیا پتہ یہ برکت والا روپیہ، بعض اوقات وہ روپیے میں 1 روپے میں 10 روپے میں چھوٹی رقم میں سلمان بھائی بڑی برکت ہوتی ہے، کیونکہ ایک غریب آدمی، ایک تنگ دست آدمی جب دیتا ہے نا وہ بڑی امیدوں سے دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت پہ بڑا توکل بھروسہ کر کے دیتا ہے۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مالدار دیتا ہے اس کی یہ نیتیں نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک کیفیت، اس کے ایک دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی جدا ہے۔ جو جتنا شہد ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ 1 کروڑ روپیہ بھی برکت والا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور 1 روپیہ بھی برکت والا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ایک مضمون سنانا چاہتا ہوں۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن جب سنتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جسے کہا جائے کہ دل میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کتنا پیارا اصول ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ 1 درم 1 لاکھ درم پر سبقت لے گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ کین دیٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ صرف 1 درم خرچ کرے اور ایک بندہ 1 لاکھ درم صدقہ کرے، لیکن وہ نیکیوں میں 1 درم خرچ کرنے والا آگے بڑھ جائے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت مثال دی، فرمایا، میں مضمون عرض کر رہا ہوں کہ کسی بندے کے پاس اگر لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اس میں سے اگر 1 لاکھ دے دیے تو اس نے بہت بڑا کام نہیں کیا، کام تو اس نے بڑا کیا ہے کہ جس کے پاس تھا ہی 1 اور اس نے اس 1 کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اس نے تو اپنی 100% ویلتھ نکال کے راہ خدا میں خرچ کر دی نا، تو اس کا 1 درم دینا یہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا۔ اور یہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ سلمان بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان حق
ہر فرمان حق ہے، درست فرمایا۔ لیکن اس فرمان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہاں سبحان اللہ، پھر کیسے کم ہو سکتا ہے؟ درست ہمیں تو فرمایا۔ بالکل خرچ کرنا بھی چاہیے، جی۔ بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیسے کیسے خوبصورت وعدے لیے، واہ جی واہ، کیسے خوبصورت وعدے خود قرآن میں ملتے ہیں۔ جی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا قرضا حسنا، حسنا، واہ۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا۔ درست اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کس کا دیا ہوا؟ جی، مال کس کا دیا ہوا ہے بھائی؟ اللہ کا اگر دیا اللہ نے مجھے عقل دی تو رب نے دی، ہاں جی۔ اللہ نے مجھے مال دیا رب نے دیا، آج اچھا گھر، اچھا مکان، اچھا کاروبار لے کے بیٹھا ہوں تو اللہ نے دیا، درست کہہ رہے لیکن اس کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی قرض ہے، قرض ہے، اور میں اسے بہت گنا بڑھا کر، اتنا نہیں۔ واہ، ہم دنیا میں قرض دیتے ہیں تو اتنا ہی ملنے کی امید ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو دے کر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کو اگر کوئی قرض دے اور اللہ کے وعدے ہیں کہ کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لوٹا دے، جی، تو اس درست کی رحمت کے کیا کہنے؟ اور کیا سیکھا کہنے؟ کہاں سے؟ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں میروز بھائی، دنیا میں تو قرضہ جس کو دیا ہوا ہے، اگر 1000 روپے دیا ہوا تو 1000 ہی واپس دینا پڑے گا، اور اگر 1,00,000 روپیہ دیا ہوا تو 1,00,000 ہی واپس دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ 1,00,000 روپیہ دے کے بولے بھئی 1,10,000 روپے لوں گا میں 6 مہینے بعد، یہ تو پھر کچھ اور ہی ہو جائے گا، خالص سود ہو جائے گا، اللہ رسول کے ساتھ جو ہے وہ جنگ والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں کہ ایک تو دیا ہوا اسی کا ہے، پھر وہ جو اس کی راہ میں دے رہا ہے وہ اس کو قرض کہہ رہا ہے، اس کو قرض فرما رہا ہے، اللہ اکبر، میں صدقے جاؤں۔ اور دنیا میں مدنی چینل کے ناظرین اصول یہ ہے کہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اگر قرض لیتا ہے تو پھر قرض واپس بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دنیا کا عام بندہ، ایک خسیس آدمی، تھوڑا اچھے اخلاق والا ہو تو وہ قرضہ لے کے قرضہ واپس کرے، تو جس کو خالق کائنات جل والا قرض فرما رہا ہے وہ جب واپس فرمائے گا تو اپنے بندے پر کیسا انعام فرمائے گا۔ اللہ اللہ، بس سلمان بھائی، ذہن بنانے کی بات ہے، جی، بالکل۔ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے، دینا ہے۔ اور یہاں یوسف بھائی جو آپ نے ایک بات کہی تھی اس کو بھی میں ساتھ میں جو ہے وہ ایڈ کرتا جاؤں، آپ نے کہا تھا کہ ادھر تو کھانے کو نہیں ہے، اپنے کھانے کو نہیں ہے تو ہم کیا دیں گے؟ جی یوسف بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ بزنس مین آدمی ہیں، اگر پروفٹ گین کرنا ہو، لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جتنا پروفٹ چاہیے ہو کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اتنی انویسٹمنٹ۔ آج بھائی کاروبار کا اصول یہ ہے نا جی، کہ جس کے پاس جتنی ویلتھ ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا ویلتھ ہر سال بڑھتا رہے، اور وہ کیسے ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، اسے بزنس میں لگاؤں گا تو میری ویلتھ میں اضافہ ہوگا نا، اگر اسے میں ایک جگہ پر رکھ دوں گا تو تھوڑی میرا مال بڑھ جانا ہے، درست فرمایا، میں نے اس سے بزنس کرنا ہے تو اس سے میرا مال بڑھنا ہے۔ درست فرمایا۔ اور اسی بات میں ایڈ کروں سلمان بھائی، اگر کاروباری آدمی کے پاس جیسے وہ کما رہا ہے، انکم ہو رہی ہے اس کی اور ایک سیونگ بھی ہو رہی ہے، تو وہ ایک کاروبار جو ہوتا ہے نا، ہر کاروبار کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، کہیں جا کے وہ اسٹک ہو جاتا ہے کہ اب اس میں مزید انویسٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، یوسف سلیم بھائی کو تجربہ ہوگا کہ مارکیٹ میں جب 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 5 کروڑ 20 کروڑ جمع ہو گئے نا، اب وہ جو ایک کاروبار کر رہا ہے اس کی تو کیپیسٹی پوری ہو چکی، وہ کہتا ہے یوسف بھائی اب پول بناؤ، بتائیں، اب پول بناؤ، ہاں کوئی کاروبار بتائیں، سلمان بھائی کوئی کاروبار بتائیں، اگر 5-10 کروڑ روپے کا کوئی کاروبار مل کے کام کرنے والا ہے کوئی، تو وہ کیا کرتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کو، اب وہ ایک جو کیپیسٹی تھی وہ پوری ہو گئی، اب وہ دوسری گویا کے چھنی میں اپنے انڈوں کو رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو سلمان بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا، گویا کہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کی انویسٹمنٹ کے مختلف شعبے آپ دیکھتے رہیے، کہاں سے زیادہ ملے گا، کہاں سے کس طریقے سے مجھے ملے گا ثواب اجر، تو اللہ نے چاہا تو برکتیں ملی۔ اس میں یہ ہے یوسف بھائی اور مہروز بھائی، آپ دونوں نے ماشاءاللہ اس پہ مدنی پھول دیے ہیں، آپ دیکھیں جتنی انویسٹمنٹ کریں گے پروفٹ اتنا ہوگا، زیادہ ملے گا۔ یہاں معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، اس باب میں معاملہ کچھ اور ہے، کیسے؟ بالکل، اور یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ جتنی بھی کریں، کم زیادہ انویسٹمنٹ آپ جتنی بھی کریں، کم کریں یا زیادہ کریں، جتنا آپ کا اخلاص، جتنی آپ کی للہیت زیادہ ہوگی اتنا پروفٹ زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مطلب اور کوئی حد ہی نہیں ہے پروفٹ کی، بالکل، وہ تو ہے نا جی ذو الفضل العظیم ہے، جس کو اللہ کریم جس فضل کو عظیم فرمائے راشد بھائی، ہم اس کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں یہاں ایک مدنی پھول، پھر آپ اس پر کنٹینیو کریں۔ دنیا، مجھے بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے؟ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زیب و زینت، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل،
متاع الدنیا قلیل۔ قلیل، یہ تھوڑا ہے، دنیا کا ساز و سامان یہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اور اللہ کریم اپنے فضل کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ واہ، ایک تو ہے خالق، پھر ہے بھی بڑے فضل والا، اس کے فضل کا عالم کیا ہوگا راشد بھائی؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اگر انسان اس عقل کا درست استعمال کرے جی۔ تو بظاہر کم کوانٹٹی کا صدقہ جو ہے انسان کی نیکیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا سکتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ صدقے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ہر شخص کو ایک جیسا نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر 4 شخصوں نے، 4 افراد نے اگر 100 روپے صدقہ کیا تو اب ان کی نیت اور ان کے صدقہ کرنے کے انداز کے اعتبار سے ثواب میں فرق ہوگا، یعنی اخلاص کے اعتبار سے ثواب بڑھتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کا مختصر سا بالکل کم کوانٹٹی کا صدقہ جو کرنا، جو یا کوئی سستی چیز صدقہ کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوتا ہے کہ غیر صحابی اگر احد کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح زمانے کو دیکھیں، انسان اگر عقل کا استعمال کرے، عام مہینوں میں، عام دنوں میں خرچ کرے گا، ثواب ملے گا 70 گنا، 700 گنا، اللہ اس سے بھی جتنا چاہے آگے بڑھائے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر کوئی صدقہ کرے، جمعے کے دن کوئی صدقہ کرے تو اس میں اور نور علی نور ہوگا۔ اسی طرح آپ مکان کو دیکھیں کہ انسان دیکھے کہ میں کس جگہ پر صدقہ کر رہا ہوں۔ اپنے شہر میں صدقہ کرے گا تو اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن یہی نیکی، یہی صدقہ حرمین میں اگر کرے گا تو اس کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جس کو صدقہ دے رہا ہے، واہ، جس مصرف میں خرچ کر رہا ہے، اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ دو فقیر ہیں، ایک فقیر عالم ہے، علم دین کے زیور سے آراستہ ہے، اور دوسرا جاہل ہے، تو اب دونوں کو دینا نیکی ہے، لیکن جو عالم ہے، جو علم کی صفت سے متصف ہے، اس کو صدقہ دینا افضل ہے۔ تو انسان اپنے عقل کے ذریعے بھی کم مقدار کے ذریعے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سلمان بھائی، صدقے کی اگر آپ دیکھیں، بات کریں، ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی کہ صدقے کا جو پروفٹ ہے، نفع ہے، انسان کو دنیا اور آخرت میں مل رہا ہے۔ درست فرمایا۔ یہ نفع صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ مسلمان کا دیا ہوا صدقہ یہ مسلمانوں ہی کی طرف اس کا نفع لوٹتا ہے۔ یعنی اب زکوٰۃ کو دیکھ لیں، فطرے کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، مختلف قسم کے جنایات میں جو کفارے دیے جاتے ہیں، ان میں کھانا کھلانا ہو، غلام آزاد کرنا ہو، کچھ بھی ہو، انسان اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اس کو ثواب بھی مل رہا ہے، دنیا میں اس کا مال بھی بڑھ رہا ہے، اور یہ صدقہ جا کہاں آ رہا ہے؟ دوسرے مسلمانوں کی طرف ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور معاشرے کی کئی برائیاں ہوتی ہیں، اس کی کئی اسباب پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر بندہ غور کرے تو معاشرے میں بڑھنے والے جرائم کا ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے مال میں جو حق لازم کیا ہے، بندہ جب اس حق کو پورا نہیں کرتا تو جرائم جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اب جیسے شروع میں گفتگو ہوئی کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کمانے پر قدرت نہیں رکھتے، جسمانی اعتبار سے یا کچھ بھی ان کو پرابلم ہے، یا جسمانی طور پر صحیح ہے لیکن ان کے اہل و عیال اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان کی کفالت کرنے پر قادر نہیں ہے، تو شریعت نے زکوٰۃ کا، صدقات کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ ان کی استعانت ہو۔ اگر ان کی استعانت نہیں ہوگی، ان کا حق ان کو نہیں پہنچے گا، تو انسان پھر جینے کے لیے جرائم کی طرف آتا ہے، اور بڑے بڑے آپ جرائم دیکھیں، جیلوں میں جا کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو جرائم کا سبب یہ ملے گا کہ مال کی کمی کی وجہ سے یا مال کو لینے کی خاطر بندے نے کسی کی جان لے لی، ڈاکہ مارا، اور خود موقع پر ہی مر گیا، جیل میں پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ چوریاں، چکاریاں، ڈاکے، یہ وہ الٹے کام، حرام، اس سے کیا ہونا ہے؟ بربادی ہی ہے۔ تو یہ اگر برکت چاہیے، رزق میں وسعت چاہیے، حساب میں نرمی چاہیے ساتھ میں نے کل کہا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا تھا، آپ فرماتے ہیں حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اور اگر آج جو میں عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے کہ اگر حساب میں نرمی چاہیے، آسانی چاہیے، رزق میں برکت اور وسعت چاہیے، یہ بڑھ کے واپس آئے، تو اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کر دیں، اور دل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اور اجر و ثواب ملے گا۔ قبلہ رکن شورا حاجی ابراہیم اتاری دامت کاتم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لینے ہیں۔ حسنین بھائی ہمارے سفر مدینہ پہ جا رہے ہیں، حسنین بھائی مائک لیں اپنے ہاتھ میں، اور یہ بتائیں کہ مکہ مدینے میں بندے کا جو ہے وہ کیا عالم ہونا چاہیے اور کیا انداز ہونا چاہیے کہ بندہ کچھ خرچ کرے، کوئی انفاق فی سبیل اللہ ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ حاضری ہونی چاہیے ماشاءاللہ، مدینہ کی، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، مرشد کے ساتھ ہو تو، اور مدینہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ اور خرچ کیا کس طرح کرنا چاہیے؟ مدینہ پاک میں ہاں جی، تقسیم کرنا چاہیے، لنگر حرم پاک میں، صحیح، کھانا کھلائیں لوگوں کو، بالکل۔ مدینہ اس میں ایک مدنی پھول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہو وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ باپو شریف
تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے باپو کی، تو حاضریاں امیر سنت کے ساتھ بھی دی ہیں اور بھی ہوتی رہتی ہیں. باپو کیا فرمائیں گے آپ کہ خرچہ ہی دیکھیں، خرچہ تو کرنا ہی ہے، اپنے اوپر بھی کرنا ہے، شاپنگ پر بھی کرنا ہے اور آگے پیچھے بھی کرنا ہے. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے یا آپ کی کیا رائے ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ان خوش نصیبوں کے لیے جو مکہ مدینہ کا سفر کر رہے ہیں، جو ابھی وہاں پر ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی انہوں نے جو بیان کیا ہمارے راشد مدنی بھائی نے کہ صدقہ جو ہے اس کا ثواب ایک جیسا نہیں ہے. اب مکے کی نیکیاں بات کچھ اور ہے، مدینے کی کچھ اور ہے، سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ جس مقامات پر ہم ہیں، ان مقامات جو ہیں اسلامی بھائی وہاں مکے اور مدینے میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اور پسندیدہ دینا چاہیے اور خوش دلی سے دینا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے، اب تنگی سے نہیں ہونا چاہیے. تنالوا البر حتى تنفقوا سبحان مما اللہ، تحبون. چوتھے پارے کی جو ہے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہے ماشاءاللہ. تو اللہ کی راہ میں دیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہاں لنگر تقسیم کرنا یہ بڑا آسان ہے، لوگوں کو کھلایا پلایا جائے، تو نیکیوں کا جو معاملہ ہے مکہ شریف کے اندر وہ تو ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ. واہ پھر اپنی پسند کی چیز دے، جو خود پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائیوں کو کھلائے وہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لیکن باپو یہاں پر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مکے اور مدینے میں اللہ کی رحمت سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں اور وہاں پر مطلب بہت زیادہ لنگر ہوتا ہے، کثیر لنگر ہوتا ہے، یقیناً وہاں پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اچھی نیت کر کے اپنے ملک میں ہمارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں تو دیکھیں کھلانے والے بہت سارے ہیں اور ہر دنیا کے مختلف ممالک سے آ کر لوگ کھلا ہی رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچائے وہاں پر وافر مقدار میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت کھانا جو ہے وہ ضائع بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ جن کو ضرورت ہے اور وہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار وہاں پر جا کر کھلائیں گے تو ہی ہمارا مال قبول ہوگا، یہاں پر بھلے رشتہ دار بھوکے ہوں، پڑوسی بھوکے ہوں. کیا فرمائیں گے؟ یوسف سلیم بھائی کی بات کو باپو جواب دیجیے گا، میرا بھی اسی میں سوال ایڈ کر لیجئے کہ بات چل رہی ہے کھانے کی، تو جس کا کھانا اسی کا گانا. تو بات یہ ہم دعوت اسلامی سے ہم نے یوں کھایا ہے کہ آج جو بھی اچھا یہ تو دعوت اسلامی کی برکت سے ہے. تو باپو دعوت اسلامی بھی جو ہے وہ صدقات، خیرات اور ڈونیشن جو ہے جمع کرتی ہے، اور دعوت اسلامی کو دینا جو ہے وہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہی ہے. بات چل رہی تھی مکہ مدینے کی، تو مکہ مدینے میں اللہ کی رحمت سے اس وقت لاکھوں لاکھ عاشقان رسول موجود ہیں. تو اگر وہ وہاں سے دعوت اسلامی کو دینا چاہیں، بے شک آپ اپنے اہل و عیال کو بھی دیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے دوستوں میں جو مستحقین ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. اللہ کی رحمت سے پیر و مرشید کی یہی تربیت ہے کہ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں جو اہل ضرورت ہیں ان کی ضرورتیں پوری کریں. یہ افضل بھی ہے اور محمود بھی ہے، شریعت کو مطلوب بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اگر اہل علم ہے تو صدقہ دینے کا، زکوٰۃ دینے کا، اس طریقے سے خیرات کرنے کا، ڈونیشن دینے کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. پھر اس میں دین کی بقا بھی ہے، دین کی سلامتی بھی ہے اور دین کی نشر و اشاعت بھی ہے. تو باپو اگر کوئی وہاں سے دعوت اسلامی کو دینا چاہتا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جو عمرے پر جاتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے اور بھی ممالک سے جاتے ہیں، تو ان ممالک میں بھی الحمدللہ جیسے اگر یو کے سے کوئی جا رہا ہے تو یو کے میں بھی مراکز دعوت اسلامی موجود ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اگر جو ہے کوئی یورپ سے جاتا ہے تو یورپ میں بھی کئی مراکز موجود ہیں. دنیا بھر میں ذمہ داران یوسف بھائی نے جو بات کہی کہ بھائی وہاں لنگر ہو رہا ہے، یہ تو دیکھیں یہاں بھی خیال کرنا ہے، وہاں بھی خیال کرنا ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہے جی اس کو وہ چیز دی جائے. امیر علیہ السلام اس پر تربیت فرماتے بھی رہتے ہیں کہ امام کو عموماً لوگ جو ہیں وہ جوڑے ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں. سوٹ دے دیا، جائے نماز دے دی، بس وہ جوڑے دے رہے ہیں، جائے نماز دے رہے ہیں. حالانکہ پہلے سے کئی جائے نماز اس کے گھر میں موجود ہیں، کئی سوٹ موجود ہیں ان کے، وہی جوڑے. جی اب اس کو کیش دیں گے تو اس کی جو ضرورت ہے راشن ڈلوانا ہے اس کو، کوئی اور کام کر رہے ہیں. تو یہ بات تو خیال کرنا ہے اگر وہاں لنگر، مگر ایسے لوگ آپ کو وہاں بھی ملیں گے اور دنیا میں بھی ملیں گے اور یہاں پاکستان میں بھی ملیں گے. بعض اوقات ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پر کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا پھر بھی اسے ہم دے رہے ہیں، حالانکہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. جی قرب کے لوگ جس طرح یہاں بیان کیا، کئی مرتبہ عبدالحبیب بھائی نے بھی بیان کیا کہ پہلے آپ اپنے عزیزوں میں دیں جو مستحق ہیں، اس کے بعد جو بچے وہ دعوت اسلامی کو دیں. اور دعوت اسلامی الحمدللہ جو کام کر رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے الحمدللہ. جو اس کے اخراجات ہیں، اب طبی علاج ہی کا ہم خرچہ لے لیں. ابھی میں آ رہا ہوں، جو مجھے تاخیر ہوئی اس کا سبب بھی یہی ہوا کہ بہت سارے ڈیروں چیک موجود تھے وہاں پر، اخراجات دینے تھے اسلامی بھائیوں کو. طبی علاج کے بھی بہت زیادہ اخراجات ہیں، پورے پاکستان سے یہیں سے بھیجے جاتے ہیں ان کو. کئی اسلامی بھائی جو میڈیکل کے اندر پرابلمز میں آتے ہیں، اپنی او پی ڈیز جو ہوتی ہیں ان کی کوئی آپریشن کرواتے ہیں. اسی طرح ہمارے اخراجات میں جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے جو اجیر ہیں ہمارے جو کام کرتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھا رہے ہیں، مدارس المدینہ میں پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں.
اگر اس کی کیلکولیشن بارہا بیان کی گئی ہے جو ہے الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے ذریعے بھی مختلف ہمارے پرومو چلتے ہیں، مختلف ہمارے سوشل میڈیا پر اس کی تفصیلات چلتی ہیں. یہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں. سلمان بھائی اس میں ایک بہت بڑی بات میں توجہ دلانا چاہوں اسی گا. بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اور جو آپ نے فرمایا طبی علاج پر، جی جی ایک تو یہ ہے جو امپلائے ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے، جی 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 اور دوسرا وہ جو 40,000 جامعۃ المدینہ کے طلبہ و طالبات ہیں ان پر بھی الحمدللہ یہ علاج کا سلسلہ کار ان کا بھی ہو رہا ہے، کھانا بھی دیا جا رہا ہے، علاج بھی ہو رہا ہے. مدینہ بڑی اچھی ترکیب ہے، مزید بھی اس میں اب دیکھیں یہ جو ماشاءاللہ آپ نے بیان کی تو چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں نا. دعوت اسلامی کے شعبے پہلے 100 سے کم تھے، پھر 102 ہوئے، اب 109 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. جیل خانہ جات میں وہاں کام ہو رہے ہیں. میں خود گیا وہاں بیان کرنے کے لیے، میں دیکھ کر حیران رہ گیا. سلمان بھائی آپ بھی چھوٹے چھوٹے شعبے ہوں گے نا؟ جی جی چھوٹے چھوٹے شعبے، پورے بیرکس بنے ہوئے ہیں حضرت. وہاں میں نے دیکھا کہ شعبے کہہ رہا یہ ہوں. دعوت اسلامی کے شعبے کی بات کر رہا ہوں. شعبے تو بہت ہی بڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مکتبۃ المدینہ کا جب میں مطلب ڈیپلی ایک بار ہوا کہ کسی شخصیت کو ہم نے مکتبۃ المدینہ کا وزٹ کروایا تھا، مہروز بھائی میرے لیے مطلب حیران کن تھا کہ مکتبۃ المدینہ کے تحت 52 شعبہ جات بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک شعبہ دعوت اسلامی ایک شعبہ گنتی ہے، اس شعبے کے تحت 52 شعبہ جات بنے ہوئے ہیں. اللہ اب آپ غور کریں کہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے. المدینہ اپنے مدنی چینل میں کتنے شعبے ہیں جی. ایڈیٹنگ والے الگ ہیں، ENG والے الگ ہیں، OB والے الگ ہیں، آڈیو والے جو ہیں یہ الگ ہیں، مفتشین جو ہیں یہ اس میں الگ ہیں، آرکائیو والے الگ ہیں، سٹور والے الگ ہیں، ایڈمن والے الگ ہیں، HR والے الگ ہیں، اور مطلب بنگلہ الگ ہے، انگلش الگ ہے. مجلس وہ الگ ہیں، اور یوں پھر اردو کا الگ ہے حضرت، انگلش کا عربی الگ ہے، اور اس کے ساتھ بنگلہ کا الگ ہے. اچھا اس کے اور اب تو اچھا کام مدنی ہو چینل رہا کے ہے. ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کر دوں، جو ہماری گفتگو چل رہی ہے سلمان بھائی، تو اللہ کی رحمت سے ہمارا MCR جو ہے بھرپور ایکٹیو ہوا ہے اور نمبرز وغیرہ بھی چل رہے ہیں، تو اگر نیت بنتی ہو تو ابھی ہاتھوں ہاتھ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. جامعۃ المدینہ کو بھی آپ دیکھ لیں، عصری علوم کے درجات الگ ہیں، مدنی علوم کے الگ ہیں، پھر تخصص کا درجہ الگ ہے. اس میں بھی ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، غیر رہائشی ہیں، رہائشی ہیں، اسلامی بہنوں کے، اسلامی بھائیوں کے. یعنی دعوت اسلامی کا ہر شعبہ اپنے اندر کئی شعبے بھی رکھتا ہے اور ہر شعبہ کئی برانچز بھی رکھتا ہے. ویسے یہاں نا ایک مشورہ دینا چاہیے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو دوں گا کہ آپ کے قرب و جوار میں جو بھی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے نا، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، پاکستان کے یا کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، تو دعوت اسلامی کا اگر کوئی ادارہ آپ کے قریب میں ہے، جیسے کراچی میں تو بہت سارے ہیں، عالمی مدنی مرکز بھی باب المدینہ کراچی میں ہے، تو آپ ایک دفعہ وزٹ ضرور کیجیے. ساری باتیں یہ وہ ہیں جو آپ ہماری زبان سے سن رہے ہیں، تو زبان سے بہت ہی زبردست بات کہی، جو دیکھیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح لوگوں کو اب باپو ذرا پلیٹ اٹھائیے گا. اب آن ماشاءاللہ. اب باپو کے سامنے فروٹ کی پلیٹ ہے اور میں نے ابھی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. گھر سے سلمان بھائی اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ چیزیں بھی ہیں، نہیں میں نے کھانے کی نیت سے نہیں لی، لیکن امید یہی ہے میٹھا ہوگا، لذیذ ہوگا، اور آپ کو بھی یقیناً یہی امید ہوگی میری بات پہ، میں نے بھی کھایا نہیں ہے. تو اب یہ ساری باتیں بادام بھی ہے اس کے اوپر، جی بادام بھی ہے، کھجور بھی ہے. اب دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کے بھی شعبے ڈونیشنز بنے ہیں. نہیں یہ میرے گھر سے آیا اور میں اس وقت یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کو آپ زوم کریں، کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی نہ یہ بادام کھا سکتے ہیں نہ یہ فروٹ کھا سکتے ہیں. باپو ہم وہ ذریعہ بتا رہے ہیں جنت میں کھائیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض اس وقت یہ کرنے لگا ہوں سلمان بھائی کہ اس کی جو لذت ہم بیان کریں گے نا زبان سے، وہ صرف زبان سے بیان کی جائے گی، لیکن اس کی حقیقی لذت تو باپو محسوس کریں گے کہ جب کھائیں گے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے کسی ادارے کے قریب آ جائیے گے. یوسف بھائی کتنا فرق ہوتا ہے نا ایک دور سے دیکھنے میں. کہا جائے کہ شہد بہت میٹھا ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، بہت شیریں ہوتا ہے، لیکن جب تک بندہ اسے چکھتا نہیں ہے نا تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا میٹھا ہے اور کتنا لذیذ ہے. میں نے یہاں پر اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ صدقہ ہے، اور دعوت اسلامی کا میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر احسان ہے کہ مجھے یہ نوکری دی ہوئی ہے کہ شخصیات کو یہاں پر وزٹ کرواتے ہیں. ماشاءاللہ. سلمان بھائی بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پر آ کر میں نے دنگ دیکھا ہے. دنگ سمجھتے ہیں؟ بالکل جیسے ہکا بکا، منہ دانتوں میں انگلیاں لے لینے والے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو باہر، ابھی 3 دن پہلے ایک شخصیت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی یار باہر سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مسجد ہے، لیکن اندر آ کر پتہ لگا کہ آپ تو اتنا بڑا اسٹرکچر، اتنا بڑا نیٹ ورک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ دیکھیں، ہم نے دنیا میں بھی، دنیا کا یہ دستور ہے کہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ جب کاروبار کیا جاتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جا کر اس کی وزٹ کریں، دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کی پروڈکشن ہے، اس کا سسٹم کیا بنا ہوا ہے، اس کا ان ہاؤس کیا کام ہے، آؤٹ ہاؤس کیا کام ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے باقاعدہ اس کو دیکھیں، پرکھیں، پھر جا کر اس کے ساتھ جیوی کی جاتی ہے. ہم اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی اتنا بڑا نیٹ ورک چلاتی ہے، اور دنیا کا یہ دستور ہے سلمان بھائی کہ بندہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا پسند کرتا ہے
کہ جس میں انویسٹمنٹ کم ہو لیکن پروفٹ بہت زیادہ ہو اور سیو ہو. سیف بھی ہو, اچھی جگہ پر ان کی انویسٹمنٹ ہو, پتا ہو کہ جناب وہ نقصان کم سے کم ہوگا. تو اب بندہ اس کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں. دعوت اسلامی وہ انٹرنیشنل مرکز ہے, وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے کہ آپ ایک بار دعوت اسلامی کے ساتھ ڈونیشن دیں گے, دعوت اسلامی جتنے کام کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے سب کا ثواب آپ کو ملے گا اللہ کی یوسف رحمت سلیم سے. ایک بڑی اچھا, ساتھ میں ایک بات ایڈ کروں گا سلمان بھائی. میں میرا خیال ہے 2 سال پہلے کی بات ہے, ہم ایک تاجر کے پاس بیٹھے تھے اور وہ میمنی تھے. ہم نے جا کر ان کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات بتایا نا, تو وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے اور پھر سنتے سنتے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے اچانک سے. تو مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا کیا ہو گیا. وہ کہنے لگے مولانا مجھے ذرا سینے سے لگا لو نا. میں کیا سینے سے لگائی نو. اچھا, میں نے سینے سے لگا لیا. کہنے لگے اتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہے ہو, اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہو, یہ تو میرے لیے وہ شیئر کی آپ بات کر رہے ہو, اگر میں اس میں تھوڑا سا بھی شیئر ڈال دوں گا تو اللہ کی رحمت سے مجھے تو یہ سارے کے ساری پوری کمپنی کا ثواب ملے گا. مجھے ان کی بات بڑی کلک کی کہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے ساتھ جو کام کرتا ہے, جو انویسٹمنٹ کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے دعوت اس سے اسلامی جو کو, اچھا کام ہوگا اس کا اب جتنا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے وہ سب میں اللہ کی رحمت سے اس کو ثواب ملے گا. اب میں سلمان بھائی یہ عرض کروں, ماشاءاللہ انہوں نے جو ترغیب دلائی, اس میں جو صورتحال ہے جیسے دیکھنے کے حوالے سے ہمارے مہروز بھائی نے کہا, جہاں جامعۃ المدینہ ہے, آن لائن مدرسۃ المدینہ ہے, آن لائن جو ہے اس کے ذریعے جو ہے دنیا بھر میں تقریباً کم و بیش 10,000 طلباء کرام, اس میں اسلامی بہنیں بھی ہیں, اسلامی بھائی بھی ہیں, تو یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. میں بیرون ملک گیا ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک شہر میں, تو میں ان کے گھر رکا ہوا تھا, تو رات میں ان کے بچے تہجد میں اٹھ گئے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ یہ بچے ابھی ماشاءاللہ یہ بھی تہجد پڑھتے ہیں. کہنے لگے ان کو اٹھنا ہی پڑے گا, اس لیے کہ ان کو جو ٹائم ڈیفرنس کے حوالے سے یہاں تہجد کا وقت ہوتا ہے, وہاں پاکستان میں 8 بج رہے ہوتے ہیں. تو یہ میری بچیاں جو ہیں, یہ مدنی منیاں, یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں پاکستان سے. یہ اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بیٹھ کر ان کو یہاں سے قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے. وہاں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں, آپ یورپ میں دیکھیں, مدینہ آن لائن, جی آن لائن, وہاں 200 کلومیٹر پر مسجد ہے, 300 کلومیٹر پر مسجد ہے. اب اگر مسجد میں چلے بھی گئے تو یہ مدنی منیاں جو یا خواتین جو گھر کی ہیں اسلامی بہنیں, وہ کیسے پڑھیں گی؟ اس کے لیے آسان ذریعہ آن لائن. 10,000 طلباء کرام اس وقت پڑھ رہے ہیں مدرسہ المدینہ آن لائن کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. مدرسہ المدینہ آن لائن پاکستان میں اس کی برانچز تقریباً جو ہیں وہ 19 برانچز ہیں, مزید کھل رہی ہیں. ابھی کراچی کے اندر ایک اور برانچ کی بھی ابھی تعمیرات شروع ہیں. اس کے ذریعے نہ صرف سلمان بھائی جو ہے قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے, مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں. ایک مجھے بھی کوالیفائڈ شخص ملا, کہنے لگے یار بہت وقت گزار دیا میں نے. کیا ہوا؟ کہنے لگے اتنی عمر میں نے گزار دی, اب میں نے بہار شریعت کا کورس شروع کیا. میں نے کہا بہت دیر کر دی میں نے. اب دیکھیں اس میں عقائد پڑھائے جا رہے ہیں, اعمال پڑھائے جا رہے ہیں, اتنے جو ہیں وہ مسائل پڑھائے جا رہے ہیں. اور وہ کوالیفائڈ شخص تھا, آئی ٹی مین تھا, اور اس نے کہا کہ میں نے جب داخلہ لیا تو میں نے کہا بہت لیٹ کر دیا. مدنی چینل کے ان ناظرین کو جن کو اللہ نے دیا ہے, میں ان سے عرض کروں گا کہ ان تمام شعبہ جات کو اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاکھوں لاکھ نہیں کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں ہمارے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے کوشش کیجئے. یہاں میں ترغیب دلاؤں گا کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر پوری نہیں دیتے. صحیح. ہر ایک سے نہیں کروں گا میں, ہر ایک پر یہ الزام بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جو کیلکولیٹ نہیں کرتے. آج ہمارا جب جو موضوع ہے وہ دولت ہے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا. آپ یہ غور کریں گے, پچھلی دفعہ کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تو لوگ, میں نے ان سے کچھ ذکر کیا تو کہنے لگے جو آپ زکوٰۃ کی باتیں بیان کر رہے ہیں نا بڑے مشکل ہے. تو میں نے کہا کاروبار کرتے وہ بھی تو تمہارے لیے شروع میں مشکل تھا نا. اگر آپ بلڈر ہیں تو بہت سارے پروسیس ہیں اس کے, مختلف جا کر آپ نے نقشہ اپروو کروانا ہے, بہت سارے کام کرنے ہیں, این او سیز لینی ہے آپ نے. یہ سب کام شروع میں مشکل تھا مگر اب آپ کے لیے آسان ہو گئے یہ سب کام. تو آپ نے زکوٰۃ کے لیے بھی پوچھنا ہے. یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ صحیح نہیں کر پاتے. اچھا, زکوٰۃ کا ایک دن معین ہے, آپ جس دن شرعی فقیر ہوئے اس دن سے وہ زکوٰۃ آپ کی کیلکولیٹ ہوگی. جی ہاں, مالک نصاب بنے, آپ غنی ہوئے اس دن سے آپ کا سال شروع ہو گیا. بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی, اس کی وجہ سے پوری زکوٰۃ نہیں نکل پاتی. مدنی چینل کے ناظرین جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے وہ بالکل کسی عالم سے رابطہ کریں, پوری اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں. دیکھیں سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے, اگر آپ کے پاس تجارتی پراپرٹیز ہیں ان پر زکوٰۃ ہے. جی ہاں, اسی طرح آپ کے پاس مال تجارت ہے, رو مٹیریل ہے, اس پر آپ کی زکوٰۃ ہے. بہت سارے لوگ اس کی معلومات نہیں رکھنے کی وجہ سے پوری زکوٰۃ نہیں دے پاتے. بعض سونے پر زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, بعض چاندی پر دے رہے ہوتے ہیں یا کیش پر دے رہے ہوتے ہیں.
اب کیش میں بہت ساری صورتیں، بانڈ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، شیئرز بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو تجارتی پراپرٹیز ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. ان سب کو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. ہمارا ایک فارم بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ زکوٰۃ کیسے نکالیں، کتنی آپ کے اوپر لائبلٹیز ہیں اس کو آپ دیکھیں، اور کتنے آپ لوگوں سے مانگتے ہیں وہ بھی جمع کریں، کتنا آپ کے پاس کیش ہے، کتنا گولڈ ہے، کتنی تجارتی پراپرٹیز ہیں. باقاعدہ کسی عالم سے آپ اس کو کیلکولیٹ کرائیں، پھر دیکھیں آپ کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی، اور جتنی زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بڑھتی چلی جائے گی. عبدالحبیب بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں نیکسٹ ایئر اس کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے، ایسٹ بڑھی رہی ہے اس کی. جی درست فرمایا ماشاءاللہ. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت کاتم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور یہ سوال ہے سب آپ کے لیے یہاں پر. آپ تیاری کر کے رکھتے ہیں میرے آنے سے پہلے. جی جی یہ سوال تیاری کر کے رکھتے ہیں، ہاں جی. یہ تو صرف پڑھ دیتے ہوں گے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ان کی پیاری سی گرینڈ ڈاٹر مشکات فاطمہ کا یہ نام ہے، مطلب بتا دیں اس کا، یہ مطلب کیا ہے؟ محمد شارق رضا بھائی کا یہ میسج ہے. ہاں، مشکات جو ہے چونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے، جی ویسے تو اس کو طاق کو مشکات کہا جاتا ہے، یعنی قندیل وغیرہ جہاں رکھی جائے طاق جو ہے اس کو مشکات کہا جاتا ہے. اور قرآن میں جہاں اللہ کے نور کا ذکر ہے وہاں مثالوں کے ذریعے جو بتایا گیا اس میں مشکات کا بھی ذکر ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ، یہ طاق مشکل ہو جائے گا شاید، ریک کہیں گے اس کو ہم نا، جہاں پر لیمپ وغیرہ رکھی جائے جو طاق بنائی جاتی ہے آج کل ایسے، آرچ جس کو کہہ لیں، زمین جو آج تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیچ کہتے ہیں آج کل میں نے خیال. چلیں یہ بھی پہلی بار سنا میں نے. دوسرا یہ کہ اس میں ایک یہ تھا، ایک مشکات جو ہے وہ ہمارا کیا نام ہے، مشکات المصابی جو حدیث کی کتاب ہے اس کا بھی نام تھا. دوسرا فیملی میں یہ مشورہ ہوا تھا کہ سارے ہی میرے بچوں کے نام میم سے ہیں، تو بچی آئی ہے گھر میں تو فاطمہ. میرا بڑا دل تھا، میں نے بہت پہلے سے سوچا تھا کہ نبی پاک کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو ہمارے گھر میں ایک فاطمہ ہونی چاہیے. تو پھر میم کا بھی آ گیا، تو پھر مشکات بھی نام آ گیا، تو مشکات فاطمہ جڑ کے یوں نام بن گیا. اور آج پتہ نہیں کتنی بچیوں کے نام مشکات فاطمہ اس کے بعد ہوئے ہیں. مجھے کئی میسیجز آتے ہیں ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ چلے یہ بھی ہو گیا. مشکات فاطمہ اس وقت بھی مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ. اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی منی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی سلامتی عافیت دے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی شامل کرنی ہیں. ذکر ہو رہا ہے اور بڑا پیارا ہو رہا ہے، اور اپنے ایسٹ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ذکر مصطفیٰ بھی کیے لیتے ہیں. بہروز بھائی، حسنین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حسنین بھائی کلام سنائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مداور جو مصیبت کا
حضور آپ کے جود و صفا لطف و کرم میری امید بندھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، میری امید بندھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنانا آقا مہمان تو گھڑی کا۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج میں محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج میں محفل میں، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بادب حاضری نصیب فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی روانہ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسا کوئی مجدہ جہاں فضا سنا کے جائیں، وہاں سے آنے کا کل کہا تھا ناظرین نے، اس کا کوئی سلسلہ کار بنائیں، کوئی خوشخبری سنائیں۔ کاش ایک ایسی حاضری ہو جائے نا کہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی ناد، اللہ 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 اللہ۔ کوئی اور کام ہی نہ سوجھے، اللہ کرے آئے۔ رسول کی ایسی کیفیت نصیب ہو آئے۔ جائے۔ ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے، واہ۔ لیکن انشاءاللہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ، جیسی کیفیت ہوئی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اچھی اچھی نیتیں حضور، ناظرین بھی زیارت کریں، چلیں۔ بیسیکلی نا وہاں بھی اللہ کی رحمت سے بہت سارے مدنی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اپنا جو یہ ٹائم ہے نا، جیسے 3 ساڑھے 3 بج رہے ہیں تو وہاں 1 ڈیڑھ بج رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو چونکہ تراویح کے بعد حرمین طیبین میں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، ماشاء اور یہاں تو ہم ہوتے ہیں تو پاکستان کے بہت سارے لوگوں سے آسانی سے مل سکتے ہیں، وہاں دنیا بھر کی بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، مدینہ مدینہ، کوئی کہاں بلا رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں بلا رہا ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب گئے ہی ہیں تو کچھ وہاں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو جائے۔ مدینہ مدینہ، اللہ پاک قبول ماشاء کر لے اور اللہ پاک ہمت دے۔ آمین۔ اب دعا کیجیے گا مقبول حاضری نصیب ہو، آمین بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رہے۔ آمین آمین آمین۔ کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی، جی۔ محمد عباس سلمان بھائی، ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور سلسلے کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے میری دولت۔ سلمان بھائی، یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں کہ ہم جو اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، ان کا امیر اہل سنت حضرت صاحب کی ذات کو کس قدر اور کتنا فائدہ ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جی ایسا نہیں، یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے اور بڑا اچھا ہوا آپ نے سوال کر دیا۔ امیر اہل سنت کی باری بعد میں آئے گی، پہلے یہ بھی سوال بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ جو مبلغین عطیات جمع کرتے ہیں ان کا کتنا کمیشن ہوتا ہے۔ ٹھیک، یقیناً کچھ اداروں میں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو جتنا ڈونیشن کر کے آتا ہے اس کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ اس کا محنتانہ دیا جاتا ہے، اس کا کمیشن دیا جاتا ہے۔
تو آج میں واضح کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو مدنی عطیات کرتے ہیں. مدنی عطیات پر 1% بھی کسی کو کمیشن نہیں دیا جاتا. پہلے تو یہ آپ کلیئر سمجھ لیں. یعنی لاکھ روپیہ جمع کرتا ہے تو 1 روپیہ بھی اس کو نہیں ملے گا. 1 روپیہ بھی اس کو نہیں ملے گا. انشاءاللہ لاکھ روپے کا پورا ثواب ملے گا. اللہ اللہ قبول کر لے تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. امیر اہل سنت تو وہ ہستی ہیں جو شرعن بھی اور اخلاقن بھی چاہیں تو کروڑوں روپے دعوت اسلامی سے کما سکتے ہیں. میں غیر اخلاقی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ کتاب لکھنے والے کو اس کتاب کی روائلٹی ملتی ہے. یعنی یہ عام سی بات. جی بالکل. بڑے سے بڑا. اچھا علماء بھی ظاہر ہے دینی کتابوں پہ بھی علماء کو ملتا ہے. جائز ہے یہ بالکل جائز بھی ہے. علماء کرام ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی اور ان کا بعض اوقات یہ روزگار ہوتا ہے اور یہ شرعن جائز اور احسن روزگار ہے. علم پھیل رہا ہے. امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جن کی کتابیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں اور صرف اردو میں نہیں دنیا کی 30 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. میری ناقص معلومات کے مطابق 37 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. جی. اور کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو سارا سال چھپتی رہتی ہیں جن میں سے ایک فیضان سنت ہے. صحیح. امیر اہل سنت کچھ نہ کریں دعوت اسلامی سے 1 روپیہ نہ لیں. مکتبۃ المدینہ تو کتاب بیچتا ہے نا تو پر کتاب اگر 1 روپیہ بھی امیر اہل سنت رکھ لینا تو ماہانہ لاکھوں لاکھ روپے کی آمدنی تو یہ ہو سکتی ہے. اچھا خود بھی نہیں لی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وصیت کر دی کہ میری کتابوں سے میری اولاد کو بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی دنیاوی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. یہ چھاپ کے وصیت نامہ آ چکا. اب دنیا کا دستور ہے کہ چینل پر آئیں تو چینل پر آنے کے بھی لوگ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کو لوگ دنیا دیکھنی چاہتی ہے تو پر آور یا وہ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی معاوضہ طلب کر سکتا ہے. چینل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی جان, مدنی چینل کی آن, مدنی چینل کی شان, ریڑھ کی ہڈی امیر اہل سنت ہے. وہ ہے تو یہ چینل دنیا دیکھ رہی ہے. انہوں نے کبھی 1 روپیہ مدنی چینل سے ڈیمانڈ نہیں کیا. اب امیر اہل سنت کے تقوی کی طرف آتے ہیں. امیر اہل سنت دوران سلسلہ مدنی مذاکرہ یا کبھی اسٹوڈیو بھی تشریف لے آئیں تو مدنی چینل کی چائے بھی نہیں پیتے. پیسے تو دور کی بات ہے, چائے بھی ان کے گھر سے بن کر آتی ہے, ان کے خادم چائے لے کر آتے ہیں. ہم نے سب نے دیکھا یہ منظر. بالکل دیکھا. یعنی 1 روپیہ بینیفٹ تو دور کی بات ہے. میں بچپن سے الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہوں. سلمان بھائی باپو گواہ ہیں اس چیز کے. بچپن سے ہم امیر اہل سنت کے گھر گئے نا, ہم نے دنیا میں بہت پیر دیکھے ہیں. مرید نذرانے لے کر پیروں کے پاس جاتے ہیں جو ہونا بھی چاہیے, مگر یہ واحد دنیا کا پیر دیکھا ہے جو آنے والے ہر مرید کو خود عطا فرما رہا ہوتا. باپو کتنی بار باپا کے گھر کا کھانا کھایا ہم نے الحمدللہ. گلزار حبیب سے لے کر, نور مسجد سے لے کر, شہید مسجد سے لے کر, امیر اہل سنت جب بھی کھانے بیٹھتے تو ان کے گھر کا کھانا ہوتا تھا اور ہم مہمان ہوتے تھے. ان کا ٹفن کھلتا تھا, بے شک وہ دال روٹی ہوتی تھی, دال چاول ہوتے تھے, لیکن ان کا صدقہ ہی کھا کے بڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھیے ہم نے تو کبھی کوشش کی کہ حضرت کو ہدیہ قبول کر لیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سلمان بھائی, لاکھوں لاکھ روپے لے کر لوگ آئے اور کہا یہ آپ کی ذات کے لیے ہیں, دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے. امیر علیہ سنت نے وہ سارے پیسے لوٹا دیے. فرمایا دعوت اسلامی کو دینا تو دے دو, مجھے آپ کے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے. یعنی ایسے ایسے تحائف, اتنے قیمتی قیمتی قلم اللہ کے ولی کو وہ کہتے ہیں نا اخلاص نصیب ہوا. ہم نے کئی بار بہت ملا ہوا ہے. ایسا دیکھا اپنی آنکھوں سے, آنکھوں کے سامنے. سلمان بھائی کوئی تحفہ ہے نا, بڑا قیمتی عطر ہے, بڑی قیمتی کوئی فریم ہے, کوئی گھڑی ہے, واٹ ایور, یوں لیتے ہیں اور یوں دے دیتے ہیں. بندہ کہے یار تھوڑی دیر تو رکھتے, اتنا قیمتی تحفہ. لیکن جس کو ہوتا ہے نا رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے مال کے. دنیا میں مجھے کوئی بندہ ایسا بتا دیں جس کی آرگنائزیشن اربوں میں ہو اور اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہ ہو. امیر اہل سنت کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, چیک بک سائن کرنا آپ کو نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ آپ کے اوپر زکات ہی فرض نہیں ہوتی ہے. اس قدر زہد و تقوی والی زندگی ہے. کبھی گھر جائیں امیر اہل سنت کے, ایک بار دکھایا بھی تھا مدنی چینل پر, آپ کے بیڈ روم میں کوئی بیڈ بھی نہیں ہے, وہ زمین پر چٹائی پر سوتے ہیں, چمڑے کی چھال والا وہ تکیہ ہے ان کا. یہ میں تو پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں سلمان بھائی کہ آج اتنی تیزی سے جو دعوت اسلامی کو اللہ نے ترقی دی ہے, عروج دیا ہے, جدھر جائیں لوگ آنکھیں بچاتے نا, یہ امیر اہل سنت کی کمائی ہے جو ہم سب کو مل رہی ہے. یہ ان کی دعائیں ہیں, یہ ان کے اخلاص کی خیرات ہے جو آج ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ کرے. دیکھیں یہاں ان کی ذات ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے. یقیناً کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا اجارہ کرنا, کہ مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی, جامعۃ المدینہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلیں گے. لیکن شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ 26,000 چونکہ دعوت اسلامی کے اپروکسیمیٹلی امپلائیز ہیں تو بہت سارے انہوں نے اجیر رکھ لیے, سارا ہی کام تنخواہ سے ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے.
دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہیں جو بغیر کسی اجارے کے، بغیر کسی تنخواہ کے والنٹریلی کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دعوت اسلامی اتنی ترقی کر رہی ہے۔ جو اجیر ہیں، جو امپلائی ہیں، وہ ہر ادارے کی ضرورت ہیں۔ اب مسجد کا امام نہیں ہوگا تو مسجد کیسے چلے گی؟ مدرسے میں پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے؟ جامعہ میں استاد نہیں ہوں گے تو جامعہ کیسے چلے گا؟ مدنی چینل میں کیمرہ مین اور ڈائریکٹر نہیں ہوں گے تو مدنی چینل کیسے چلے گا؟ تو جہاں نیسیسری ہے، جہاں نیڈ ہے، وہاں بہت دیکھ بھال کر، چھان پٹک کر کے کوئی ایک آدھا امپلائی بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی والے وہ ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کر کے اس امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک سوال آیا ہو کہ اگر امیر اہل سنت کوئی آپ کہیں کہ پروفٹ نہیں لیتے تو پھر گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ دعوت اسلامی سے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ پہلے تو میں اچھا چلے دو سوال ہیں۔ یوسف بھائی نے تو ڈائریکٹ کاؤنٹر اٹیک کر دیا ہے۔ چلے میرا تو آپ کہتے ہیں نا باؤنسر آئے گا ادھر تو مطلب یوکر آئی ہے۔ یارکر آئی۔ اچھا پہلے تو امیر اہل سنت کا جواب دے دوں کہ امیر اہل سنت کے ماشاءاللہ جوان بیٹے ہیں، اور امیر اہل سنت شروع سے، یعنی یہ بھی میں آئی وٹنس ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، اور باپو بھی اسی زمانے سے ہیں، کہ امیر اہل سنت اس زمانے سے جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا بلکہ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ امیر اہل سنت کا عطر کا چھوٹا سا بستہ لگتا تھا، آپ کا بیان ہوتا تھا اور باہر ایک اسلامی بھائی عطر کا ایک اسٹال لگاتے تھے، عطر بیچتے تھے، مسواک ہو گئی، تسبیح ہو گئی، اور یہ اس زمانے سے امیر اہل سنت کا یہی کاروبار ہے۔ تیل کی شیشیاں ہم نے امیر اہل سنت کو اپنے ہاتھوں سے بھرتے ہوئے دیکھا، بڑی تیل کے بوٹل لاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی شیشیاں بھر کے وہ بکتی تھیں 5 روپے کی، 4 روپے کی۔ تو یہ اس زمانے سے کاروبار تھا۔ جب ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی مصروفیات بڑھ گئیں تو آپ نے کچھ اسلامی بھائی رکھ لیے جو آپ کے اس کاروبار کو لے کے چلے۔ ماشاءاللہ شہزادہ حضور حاجی عبید ماشاءاللہ اس کاروبار کو لک آفٹر کرتے ہیں، ظاہر اسٹاف ہے نیچے، تو ایک بڑا نارمل سا رزق حلال کا طریقہ ہے۔ اور جس بندے کا کھانا سبزی ہو، جس بندے کی زندگی روزے سے گزرتی ہو، جو بہت زیادہ قیمتی لباس نہ پہنتا، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ جس کے گھر میں سامان ہی نہ ہو تو اس کی زندگی تو ہزاروں روپے میں پوری ہو جاتی ہے نا۔ تو امیر اہل سنت کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چند 100 روپوں میں، چند ہزار روپوں میں آپ کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ پرسنل موبائل نہیں ہے، پرسنل موبائل ہی نہیں ہے تو موبائل کا خرچہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے کئی چیزیں تو یوز کرنے بھی نہیں آتی ہیں، تو لیکن کیا کیا یوز کرنے آتا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کروڑوں دلوں کو کس طرح مٹھی میں لے لیا یہ دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اللہ۔ اب یوسف بھائی کے سوال کی طرف آ جائیں۔ دوسرا سوال میں نے آپ کیا آج آپ کیوں اتنا مطلب ایگریسولی میرے اوپر آ گئے؟ مطلب وہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ گیا ہو۔ آپ اب سفر آپ کے دیکھیں، سفر اتنے، آپ کی ماشاءاللہ گاڑیاں، آپ کا رہن سہن، دنیا نظر آتا ہے، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی موٹی تگڑی سی آپ بھی کوئی تنخواہ ونخواہ لیتے ہو؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اور ہمارا اپنا بزنس ہے، میرے والد صاحب کا بزنس تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ابو نے اس زمانے میں ہی مجھے امیر اہل سنت کو پیش فرما دیا تھا کہ یہ آپ عبدالحبیب کو دعوت اسلامی کے لیے لے لیں، لیکن میں سمجھے کہ نکما تھا، نہیں ہو سکا وقف، تو کچھ عرصہ میں نے کاروبار بھی سنبھالا، لیکن ایک وقت آتا ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر مجھے خود خیال آ گیا کہ یار یہ کام زیادہ ضروری ہے، تو اللہ کی رحمت سے میں یہاں آ گیا، اور الحمدللہ ہمارا جو بھی بزنس ہے اس میں میرا حصہ ہے، تو مجھے بہت اچھی رقم بزنس سے ملتی ہے، میرا ٹریول بھی میری کمپنی اسپانسر کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سے 1 روپیہ بھی اللہ کی رحمت سے ہم نہیں لیتے، اور اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کوئی کہ بہت بڑا کوئی احسان کر رہا ہے۔ میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں، اور یہ میرے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کے لیے مدنی پھول ہے، جب کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، اپنی جیب سے ٹریول کرتا ہے، اور دوسرا غریب اسلامی بھائی وہ کہتا ہے میں تو نہیں خرچ کر سکتا، میں تو اگر جاب نہیں کروں گا تو میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس وقت منچ پہ جتنے اسلامی بیٹھے ہیں نا، ہو سکتا ہے ان میں سے جتنے میرے کیمرہ مین ہیں، میرا حسن زن یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر اجیر اگر اس کے پاس اتنی وسعت ہوتی جتنی میرے پاس ہے تو وہ بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے، وہ بھی دعوت اسلامی سے 1 روپیہ نہ لیتے، تو اس میں ان کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ بڑا کام کر رہا ہے، میرا کیا کمال ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، اور اگر مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کہیں اور کام نہیں چل رہا، کام بھی تو چل رہا ہے نا، تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے اور کرنا چاہیے، جب ہمیں دیا ہے رب نے تو آج بات ٹاپک کی دولت ہے، ہاں جی، تو اس سے اچھی دولت کا کیا استعمال ہے کہ اللہ کے دین پر خرچ ہو جائے، آپ کے دین کے سفر پر خرچ ہو جائے، آپ کے دین کے کاموں پر خرچ ہو جائے۔ اچھا لوگ پیسے ویسے بھی خرچ ہوتے ہیں سلمان بھائی، اگر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں نہ ہوتا، ایک بزنس مین فیملی کا کوئی جوان لڑکا ہوتا یا کوئی ایک بزنس مین فیملی کا بیٹا ہوتا تو وہ پھر بھی گاڑیاں لیتا، وہ پھر بھی دنیا گھومتا، وہ پھر بھی جناب ٹریول پر ہالیڈیز ٹرپ کرتا، وہ اپنی فیملی کو لے کے گھومتا، تو اگر اسی طرح اگر کوئی شخص اتنے ہی پیسوں میں دین کا بہت بڑا کام کر لیتا ہے تو پھر تو کمال ہو گیا نا، پیسے بھی خرچ ہوئے، دنیا بھی دیکھی اور دین کا کام بھی ہو۔ عبدالحبیب بھائی ایک سوال، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ مال و دولت ملا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس سے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تجربہ ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے چندہ لے لو، بس کچھ رقم لے لو، بس پھر چھوڑو۔
دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ کچھ مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دے کر ہم فارغ ہو گئے. بھائی آپ پیسے لے لیں جتنے چاہیے. دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں, آپ نے مال بھی دیا اور ہر موقع پر نبی پاک کے ساتھ کھڑے بھی رہے, ہر غزوے میں آگے پیش رہے, ہر دین کے کام میں آگے پیش رہے. تو مالدار پیسے دے کر مسجد تو بنا لے گا لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہوگی. آپ مسجد بھی بنائیں اور نمازی بھی بنیں. آپ لوگوں کو جناب روزے کی افطاری کے پیسے تو دیں لیکن خود بھی تو روزہ صحیح رکھے نا. یعنی پیسے دے کر سارے احکام معاف تھوڑی ہو جائیں گے. آپ نے زکوٰۃ دے دی, بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو مال کمایا وہ حلال کمایا کہ نہیں کمایا, وہ حلال کمانا بھی ضروری ہے. یہ سب چیزیں علم دین سے حاصل ہوں گی. اور مہروز بھائی میں تو پرسنلی اپنی زندگی کو, اور بہت سارے ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی اس کی ایک مثال ہیں, جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے نا اور وہ ویل آف ہیں, ویل سیٹ ہیں, جب وہ دین کے کام کرنے آتے ہیں نا تو ان کی اڑان ہی اور ہوتی ہے, ان کی اپروچ ہی اور ہوتی ہے. فائنینشلی ٹینشن نہیں ہے نا بھائی, اس کو فکر ہی نہیں ہے اس مہینے کھانے پینے کا کیا ہوگا, پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی, آفس پہ نہیں جاؤں گا تو کام کا کیا ہوگا. تو میں تو تمام جو صاحب ثروت ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں آپ کے 2 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں, گھر میں ایک فرد ایسا ہونا چاہیے, اس کو پوری فیملی اسپانسر کرے, اسے سپورٹ کرے اور اس کو کہے کہ جاؤ, سارے بیٹے دنیا کما رہے, تم ہمارے لیے جنت کما کے لے آؤ. گھر میں میری دولت نے مجھے یہ فائدہ پہنچا, بالکل میری دولت یہ تمہارے لیے ہے, جاؤ دین کا بڑا کام کر کے آؤ. تو اس باپ کو کتنا سکون ہوگا کہ جس کا بیٹا جو ہے کئی غیر مسلموں کو اگر مسلمان کر رہا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے. تو فیملی میں ایک دین کا بزنس, نیکیوں کا کاروبار کرنے والا بھی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ صاحب ثروت جو فیملیز ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے, اپنے ایک بیٹے کو عالم بنائیں اور اس عالم دین بیٹے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیں, پھر دیکھیں وہ کیسا دین. دنیا کا کانسیپٹ پورے گھر کو فائدہ ملے گا, پورے گھر کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. فیملی کے اندر ایک ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے, ایک وکیل ضرور ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ برے وقتوں میں کام آئے. بہت اچھی بات کہی ہے عبدالحبیب بھائی نے کہ ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ ہماری بزنس میں بھی رہنمائی کرے گا. اللہ کی رحمت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں یوسف بھائی کے والد صاحب سے ملنے گیا تھا, شاید بیمار تھے یوسف بھائی جب ہم ملنے آئے تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں یوسف بھائی کے والد صاحب کے ملنے گیا. میری اتنی پرانی سے سلام دعا نہیں تھی. میں نے ان کے والد صاحب کو کہا تھا ایک بیٹا ہمیں دے دیں, آپ کے ماشاءاللہ تین بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ تینوں کاروبار کرتے ہیں, میں نے ایک بیٹا دعوت اسلامی کو دے دیں. پتہ نہیں وہ قبولیت کی گھڑیاں تھیں یا کیا تھا, ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہے. لیکن اپروچ بڑی زبردست ہو جاتی ہے. اگر بزنس فیملی سے بندہ آتا ہے نا دین کا کام کرنے, تو وہ اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. تو یہ بھی دولت ہے. دولت آپ کا ٹاپک ہے نا, والدین کی یہ شاندار دولت ہے کہ ایک بیٹا ایسا ہو جو دین کا کام کر رہا ہو, جو عالم دین ہو, جو مبلغ اسلام ہو, اور اس کے ذریعے والدین کو انشاءاللہ قبر میں بھی راحت ملتی رہے. صاحب یہ نقطہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی بیان کیا ہے, وہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات کا جز ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ رزق کی بڑی وسیع تعریف ہے. جو اللہ اولاد دیتا ہے یہ اولاد بھی رزق ہے. تو اس آیت کے تحت جہاں صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کی ترغیب ہے, وہیں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو دین کا عالم, قرآن کا حافظ بناؤ, یہ بھی اس رزق کا صدقہ ہے. یہاں بڑی پیاری ایک حکایت کتابوں میں پڑھی سلمان بھائی, بڑی پیاری ہے, جو عبدالحبیب بھائی نے پوائنٹ اٹھایا اسی پر ہے, یعنی اس کا پریکٹیکل ہے. امام ربیہ گزرے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے, محدث گزرے ہیں, اور مسجد نبوی شریف میں جو ہیں ان کا گویا کہ وہ حلقہ لگتا تھا اور یہ حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے. ان کے والد صاحب جو تھے اپنی شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ راہ خدا میں چلے گئے تھے, اور 1 ہفتے 2 ہفتے 1 سال 2 سال نہیں 27 سال کے بعد تشریف لائے, اور جاتے ہوئے یہ اپنی زوجہ کو کم و بیش 30,000 دراہیم یا دینار جو ہے وہ رکھوا گئے تھے کہ یہ اپنے پاس سیو رکھ لو, جب میں آؤں گا تو لے لوں گا. اب لگ گئے 27 سال. 27 سال کے بعد جب آئے, مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں, آئے تو اپنے گھر میں داخل ہوئے, تو اچانک داخل ہو گئے اپنے گھر کے اندر. گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے. اب یہ ناراض ہوئے کہ میرے گھر کے اندر ایک نوجوان کیسے داخل ہو گیا. تو وہ نوجوان بھی داخل ہو گئے, بھائی میرے گھر کے اندر آپ کیسے بغیر پوچھے داخل ہو گئے. اب جب یہ آوازیں گئیں تو ان کی والدہ آئیں تو والدہ نے بتایا بھی لڑو نہیں, یہ تمہارے والد ہیں, تمہارا بیٹا ہے, آپ چلے گئے تھے, آپ کے پیچھے اس بیٹے کی ولادت ہوئی, ماشاءاللہ یہ 27 سال کا نوجوان ہو گیا, 26 سال کا نوجوان ہو گیا. اتنی دیر میں اذان کی آواز آئی, اور امام ربیہ جو تھے, یہ جو کھڑے ہوئے تھے ربیہ, یہ نماز کے لیے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف لے گئے. اب پیچھے ان کے والد صاحب نے والدہ سے کہا کہ وہ 30,000 دراہیم جو تھے وہ کیا ہوئے, تو کہا وہ بہت اچھی جگہ انویسٹ ہوئے, سیو ہیں, محفوظ ہیں, آپ نماز پڑھ کے آ جائیں تو پھر اس کا حساب کتاب کرتے ہیں. اب یہ نماز پڑھنے گئے, اب بیٹے سے ایک سراسر اسی سے ملاقات ہوئی تھی. اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جو بہت سارے لوگوں کا ایک حلقہ ہے, نوجوان بزرگ یہ وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک نوجوان عالم ہے جو حدیث شریف کا درس دے رہا ہے. تو انہیں بڑا رشک آیا اور انہوں نے پوچھا کون ہے, کہا یہ امام ربیہ ہیں. کہا اچھا. اب غور سے دیکھا تو سمجھ میں آیا تو میرا ہی بیٹا ہے. خیر وہ حیران اور خوشی کی کیفیت, گھر واپس آئے, بات چیت ہوئی, پھر زوجہ سے کہا بھی وہ پیسے کیا ہوئے,
کہا وہ تو میں نے تمہارے بیٹے کی تربیت پہ خرچ کر دیا ہے، اب تم کہتے ہو تو یا تو تربیت کا جو صلہ ہے جو آج تمہیں ایک اعزاز مل رہا ہے یہ لے لو، یا تم چاہو تو میں تمہیں وہ دے دوں۔ کہا نہیں، میرا بیٹا جو ہے نا جیسی تربیت ہوئی ایک عالم دین بن گیا، ایسا مقام و مرتبہ مل گیا، تو 30,000 دراہم کیا ہے، تو دولت کا یہ فائدہ جو ہے حاصل ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب کا جو آپ نے بیان فرمایا، مفتی صاحب بھی اپنی والد کے اکلوتے ہی تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے والد نے آپ کو عالم بنایا ایک اکلوتے کو، اور اپنے شہر سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا آپ کو، کتنوں کو انہوں نے عالم بنا دیا، کتنے والد استاذ العلماء بن گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کالز شامل کرتے ہیں مزید۔ جی محمد واصف اتاری، مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ایک تو ہمیں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے، اور دوسروں کی جو مدد وغیرہ کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، مگر ایک طرف ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو میانہ روی بھی اختیار کی جائے۔ تو اگر ہمیں زیادہ کمانے کی طرف فوکس کرنا ہو تو پھر ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں پہ بھی خرچ کرنا ہے اور اپنے ذاتی اخراجات کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، تو کیا ایسا کیا جائے کہ کیا ہم زیادہ کمانے کی طرف فوکس پھر کریں، یا پھر ہمارا جو کمانے میں جتنا بھی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کر کے گزر بسر کرنا چاہیے؟ جی ایسا دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، تعداد نہیں معیار دیکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ 1 دینار 1 لاکھ پر سبقت لے گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور 1 لاکھ سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھ خرچ کیے، اور کسی کے پاس 1 ہی دینار تھا، اس نے وہی 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ آپ کے پاس اگر بال تھوڑا ہے تو یہ نہ دل گھبرائیں کہ تھوڑا صدقہ دوں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ جس کے پاس ہیں ہی 100 روپے اور اگر وہ 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ 50% دے رہا ہے، 2.5% دینے والے سے تو زیادہ ہی ہو گیا نا۔ تو یہ نہ گھبرائیں۔ اب اس صدقے کو بڑھانے کے لیے مال زیادہ کماؤں، اور مال زیادہ کمانے میں بعض اوقات انسان غلط کاموں میں بھی چلا جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے شیطان کا وار بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ لوگ کہتے بھی یار میں کاروبار اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ میں غریبوں کو دوں گا، میں نیک کام میں خرچ کروں گا۔ بھائی کتنا دیتے ہیں آپ پہلے یہ تو بتا دیں، جو ہے اس کا 50% تو پہلے دے کر بتائیں، 2.5% پورے نکلتے نہیں، اور کہتے ہیں میں کاروبار کرتا ہی غریبوں کے لیے ہوں۔ یہ بھی ایک ایسا عجیب سا وار ہے جس کی وجہ سے نہ دین کا ٹائم مل رہا ہے، نہ کچھ اور کام کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، بس وہ کام کاج میں لگے ہوئے اور اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں میں غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ تو وہ بندہ کہے نا جس کی 50% آمدنی جاتی ہو غریبوں کے لیے، تو پھر سمجھ آتی ہے۔ آپ کے ایسا کتنی آمدنی دعوت اسلامی کو آتی ہے؟ کچھ کوئی سنا ہے کوئی پرسنٹیج آپ نے کوئی ایسا بنایا ہوا ہے، کچھ رکھا ہوا ہے؟ آج کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے جانے سے پہلے آپ سارے ہی راز لے لیں گے؟ اللہ اکبر، دے دیں جی، اور کئیوں کو ترغیب ملے گی۔ ابھی آڈٹ نہیں کیا میں نے۔ ہاں ابراہیم باپو بیٹھے پھر آڈٹ شروع کر دیں گے۔ اچھا نہیں، آج مجھے میسج آیا کہ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی گفتگو سن کر مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے، اللہ استقامت بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ جی اصل میں دیکھیں زکوٰۃ تو دینی دینی ہے، وہ تو ظاہر کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی ہماری ہے، تو جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ لازم ہے دینی دینی ہے۔ ہم نے بہت پہلے، یعنی یہ جو میرے ٹریول والی جو آپ نے بات کی تھی نا، جو میری ذات پر دعوت اسلامی کا خرچ ہوتا ہے، تو ہمارے ابو نے بہت پہلے ہی نظام بنایا تھا کہ ہماری آمدنی کا کوشش کریں کہ 5% غوث پاک، ہم اصل میں بچپن سے ہی غوث پاک والے ہیں، واہ واہ واہ، تو 5% جو ہے وہ غوث پاک کے نام پہ ہم نے نکالنا ہی نکالنا۔ ہم بھی ایسا پیسہ نہیں کر رہے نہیں تو میں ابھی میری بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک۔ تو 5% ہماری کمپنی میں جو بھی بنتے ہیں وہ غوث پاک کے نام پہ نکلتے ہیں۔ واہ، تو پہلے ہم ظاہر ہے کہ اس پہ نیاز کرتے تھے اور غریبوں پر یا جو بھی نیکی کے کام پر، ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کام بہت شروع ہو گیا، ٹریول بڑا شروع ہو گیا، تو والد صاحب نے اس زمانے میں کہا تھا کہ آپ نے خرچ نہیں کرنے اپنے ٹریول پر، اس سے اچھی غوث پاک کی نیاز کیا ہوگی کہ اس نیاز سے آپ دنیا بھر میں جائیں اور دین کا کام کریں۔ تو ہم نیازی ہیں سمجھ لیں، تو نمازی بھی ہے، نیازی بھی۔ یہ اس کی برکت سے الحمدللہ ٹریول سارا ہو جاتا ہے اللہ کی۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ یہ باقی تو کیا خرچ کرتے ہیں، بات تو وہی ہے نا کہ بات تو وہ کرے نا کہ میں ذرا کمائی غریب نیکی کے لیے رہا ہوں، تو پھر دے دیں گا 50%، خالی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک بات تو بھائی آپ ایسا نہ کریں کہ بہت زیادہ مال کمانے کے لیے پیچھے چلے جائیں، آپ ٹینشن نہ لیں، جتنا آپ کا بنتا ہے اتنا آپ دیجیے، ماشاءاللہ۔ اور جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کیجیے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر آپ تھوڑے میں بھی صدقہ کرتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ تھوڑا ہی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، اسی میں برکت ہونا شروع ہو جائے واہ واہ گا۔ واہ، اچھا، میں آپ کا ٹاپک جو تھا بہت ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کر لی ہوں گی، میں 2 پہلوؤں پر مختصر بات کر لیتا ہوں۔ ایک بات تو مجھے یہ کرنی تھی کہ آج کل کے دور میں جو ہے نا ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار کمیٹی ڈال دیں، BC ڈال دیں، کوئی چھوٹے چھوٹے پیسے جمع کریں تاکہ یہ بڑے ہو جائیں اور کبھی مشکل وقت میں کام آئیں، اور یہ پلان اچھا ہوتا ہے، لوگ سنبھالتے ہیں پیسے۔
دراصل اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے نا، یہ بہت خوبصورت کمیٹی ہے، بہت خوبصورت BC ہے یہ. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کا اور میرا مدنی چل کے ناظرین مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ یار ایک وقت ایسا آئے گا جب مجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور ابھی میرے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، جب موقع ملے تھوڑے بہت، یعنی لالچ ہو جائے. مسجد، کہیں مسجد بن رہی ہے نا عاشقان رسول کی، یار جیب میں تو ہے نا 2000 روپے، 1000 نہ ڈال دوں، میرے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، فوراً آگے بڑھ کے اس میں یہ ڈال دیا. آپ کے سامنے کوئی غریب آیا، کوئی ضرورت مند آیا، آپ کو لگتا ہے یار تھوڑے اس کو دے دیتا ہوں، یہ بھی میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے. جس دن آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع ہوتے رہیں گے. اور ایک بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ حدیث ہم تک پہنچی اس لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کا مضمون ہے، اے ابن آدم، سنیے دولت جمع کرنے والوں سنیے، دولت کہاں جمع کرانی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے. ایٹ دا ٹائم آف نیڈ، جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، یہ جو میں نے جمع کرایا ہوا ہے نا یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ ملٹی پلائی ہو کر قیامت کے دن. تو یہ ڈپازٹ والا ذہن جس دن بن گیا نا سلمان بھائی، آپ کو مسجد میں آنے والا ڈبہ بھی اچھا لگ رہا ہوگا، یا تھوڑے اور جمع کرا دوں. آگے چلیں گے تو صدقہ باکس نظر آئے گا، تھوڑے اور میرے ہی ہے نا، اس اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا ہوں جب مصیبت کے دن کام آئیں گے. آپ کو اب انجوائے کریں، اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں نا اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تھوڑے اور جمع ہو گئے. اچھا یہ گنے نا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یار زکوٰۃ پوری ہو گئے بھائی اب اگلے سال آنا. ارے اتنا کیوں آپ اپنے آپ کو کنزرویٹو اور اتنا فوکس کرتے ہیں؟ جب اللہ بے گنے دے رہا ہے، عطائیں فرما رہا ہے، تو میں ہاتھ کیوں روکوں؟ بڑی خوبصورت ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. خرچ کرے تو بس کرتے چلے جائیں، رکے نا، آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا، یہ طے ہے، آپ بانٹتے جائیں آپ کو ملتا جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات، دولت کا ایک اور بہت بہترین استعمال ہے، اور سلمان بھائی یہ کرے تو انجوائے ہو جائے گی، بہت مزہ آئے گا. وہ یہ ہے کہ آپ اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کو قرض دیں. ٹھیک ہے، معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر جنت کے دروازے پر جو ملاحظات فرمایا اس میں سے ایک ملاحظہ یہ تھا کہ وہاں لکھا تھا کہ قرض کا ثواب، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، قرضے کا ثواب صدقے سے زیادہ، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. جبریل امین نے عرض کی کہ حضور صدقہ جو ہے نا وہ ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، مانگنے والا جس کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی عموماً ہاتھ پھیلا لیتا ہے، قرض عموماً ضرورت مند ہی مانگتا ہے. تو قرض دینے کے ثواب کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، اور احادیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے نا، سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور موقف اختیار کیا، حدیث کا میں موقف جو ایک اور موقف ہے بڑا خوبصورت ہے. جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے یا 50,000 روپے کسی کو 2 ماہ کے لیے دیے، کتنے دن ہوئے؟ 60 دن. روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے. 1 لاکھ روپے قرض دیا تو روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب، جتنی اماؤنٹ دی ہے اتنا روزانہ. یعنی آپ غور کریں کہ 2 مہینے کا آپ نے ادھار دیا نا، قرض دیا کسی کو، 60 دن بعد لاکھ روپے بھی واپس آ گئے، 60 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا. اچھا دوسری بات، اب اس کا ایک اور جز یہ ہے کہ اگر وقت پورا ہو گیا اور وہ شخص کہتا ہے مجھے تھوڑا وقت اور دے دو، اس نے اور آپ سے اجازت مانگی، آپ نے کہا چلو 1 مہینہ اور لے لو، اب یہ ثواب ڈبل ہو جائے گا، ہر روز 2 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ فقیر نے کچھ پیسے لوگوں کو قرض دیے ہوئے ہیں اور مجھے روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. میں اتنے پیسے روز صدقہ تو نہیں کر سکتا لیکن قرض داروں کو دیے ہوئے ہیں، روزانہ اللہ کی رحمت سے یہ ثواب مل رہا ہے. اب یہ آپ سوچیں اس میں دوسرا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج کل مائنڈ سیٹ یہ بن گیا قرضہ دینا تو مجھے کیا ملے گا. یہ قرضے پر جو نفع والا معاملہ ہے، سود تو بے رحمی کی طرف لے جاتا ہے نا. تو جب انسان بغیر کسی نفع کے کسی کو قرض دیتا ہے نا تو دل میں رحم دلی پیدا ہوتی ہے، بے رحمی دور ہوتی ہے، سود سے بچاؤ ہو جاتا ہے. تو آج کے دور میں سمجھ رہا ہوں ابھی آپ نے کون سی باؤنسر مارنی ہے، میں بھی آؤں گا، میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے جناب قرضہ دیتے ہیں کوئی دیتا ہی نہیں ہے، تھوڑا پھر اسٹائل بھی ایسا ہی ہے نا، تو اس کی طرف میں آؤں گا. اب میں عادی ہو گیا، میں آخری دن ہے نا، میں نے کہا چلے پہلی تو ایک ادھر سے یوکر آ رہی ہے، ادھر سے باؤنسر آئے گی. تو اب آپ نے یہ کہنا ہے عبدالحبیب بھائی تو آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن جناب پیسے دیتے ہیں، پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت ریلیجن ہے ہمارا جس نے دونوں سائڈ کو کور کیا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرضے میں دونوں طرف کے لوگوں کو کور اپ، شریعت نے بہت پیارا کور اپ کیا کہ ایک طرف تو قرضہ دینے والوں کو اتنی نیکیاں،
دوسری طرف جس نے قرض لیا ہے، بعض اوقات لوگ کرتے بھی ایسے، پہلے منتیں بڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اب بندہ ڈھونڈتا رہے کدھر گیا. پہلے وہ منتیں کرتے ہیں قرض لینے والے، پھر جس نے دیا ہوتا ہے پھر وہ منتیں چپل کا جوڑا بھی کہتے ہیں نا، گھس جاتا ہے. تو لیکن دیکھیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ اس کو باندھ لیں، کوئی گارنٹی میں چیز رکھ لیں یا کسی کا ضامن بنا دیں. بعض اوقات لوگ جاب والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار میں اپنی تنخواہ سے 5,000 روپے کٹواؤں گا، گارنٹی لے لے کسی کی، یار ہر مہینے تنخواہ ملے گی، یہ 5,000 دے گا. ثواب کتنا بڑا ہے، تو اس پر کریں. لیکن جس پر قرض ہے اب اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جس کو پیسے لوٹانے ہیں. یاد رکھیے اگر وقت آ گیا ہے اور آپ ایک دن بھی ڈیلے کریں گے تو ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والا لمحہ آپ کے گناہوں میں اضافہ کرے گا. کچھ چیزیں بیچ کر بھی قرضہ دینا پڑے تو واپس لوٹانا چاہیے. احسان کیا ہے آپ پر کسی نے قرضہ دے کر تو وقت پر اسے قرضہ دیں، مگر قرضہ دینے والے کو نرمی بھی اختیار کرنی چاہیے. شریعت نے دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن جس کے پاس مال ہے نا، قرض دے کر جو نیکی ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. مدینہ جی کال شامل کرتے ہیں آپ کی. محمد حسن رضا اتاری سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ نور رمضان ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے، آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. یوسف بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب کسی مسجد میں کسی نے پیسے ڈالنے ہوں اور اس کے پاس 2 نوٹ ہوں 100 والے، اور ایک نیا نوٹ ہو اور ایک پرانا نوٹ ہو، تو لوگ مسجد میں پرانا نوٹ ڈالتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ نیا نوٹ بھی اتنے کا ہی ہے اور پرانا نوٹ بھی اتنے کا ہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ یا اللہ، مسجد کی پیٹی کا مجھے ایک منظر یاد ہے. پہلے اگر وہ بارگاہ والی بات کو آپ کلیئر کر دیں. ہاں جی اچھا، یوسف بھائی والی بارگاہ میل سنت کی بارگاہ جی، باقی مطلب کیا بارگاہ ہے؟ میرے اہل سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں توجہ دلائی تھی کہ کچھ چیزیں لوگوں کی زبان پر چڑھ گئی ہیں نا. ہم ایک دوسرے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، تو بارگاہ بزرگوں کی ہوتی ہے. ہمارے پیر صاحب ہیں، بس ٹھیک ہے ان کی بارگاہ ہے، تو خدمت میں یعنی مثال کے طور پر جملہ یہ سیکھ لیں ہم کہ فلاں کی خدمت میں سوال یہ ہے، فلاں سے سوال یہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہوگا. ورنہ بعض اوقات نئے لوگوں سے جب ملنے جاتے ہیں نا، تو ہمارے اسلام کی زبان پر چڑھا ہوا ہے نئے بزنس مین کاروباری آدمی سے حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، تو بندہ کہ یار یہ کام ہے، بادشاہ سلامت ہو گیا، میری بارگاہ کہاں سے ہو گئی. نئے اتنی بعض اوقات تو ہماری اصطلاحات جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے شاکنگ ہو جاتی ہیں. جیسے ایک اور چیز بھی چلے ہاتھ لگے ہاتھ، تو یوسف بھائی کی میں نے بات لے لی، جواب لیں گے انشاءاللہ. نارملی اب وہ بھی بات کرتے ہیں نا، وہ ہمارے جو تنظیمی شہر ہیں، اب ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے بھی انسٹرکشن آ گئی ہے کہ ساتھ ساتھ سٹی کا نام بھی بتائیں. اب زمزم نگر حیدرآباد اور باب المدینہ کراچی. میں ایک بار گھاروں گیا تھا، کچھ لوگ ساتھ تھے میرے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں زمزم نگر سے باب المدینہ گیا، وہاں سے میں نے سامان لیا، پھر واپس زمزم نگر آ گیا. واہ. تو میرے ساتھ کاروباری لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کہاں پر کون سے شہر ہیں یہ زمزم نگر اور باب المدینہ؟ پھر میں نے کہا اللہ کے بندے یہ دعوت اسلامی والے سمجھتے ہیں، ہر بندہ تو نہیں سمجھتا نا. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی اصطلاحات اگر استعمال کرنی بھی ہیں تو ساتھ سہل بھی کیجئے، آسان بھی کیجئے. اب دیکھیں نا، اب یہ ہمارے کئی شہر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لکھے ہوئے آ رہے ہیں نا، باب المدینہ کے ساتھ کراچی لکھا ہوا ہے نا، تو جیسے لوگ وہ ویسی بات کرنی چاہیے. امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. جی یوسف بھائی کون سا نوٹ ڈالنا چاہیے؟ یہ کی تھی کہ پہلے جو ہے وہ میں اس کو وضاحت کروں گا، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کو کر دیا. یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. شروع میں بھی ہمارا قرآن پاک کی آیت بھی ماشاءاللہ راشد مدنی بھائی نے ہمیں پڑھ کر سنائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو رب کی بارگاہ میں تو ہمیں اپنی وہ چیز پیش کرنی چاہیے وہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ عزیز ہو. 100 کا نوٹ اگر جو بات کی، 100 کا نوٹ اگر کوئی پرانا ہے تو بھی وہ 100 کا ہی ہے، اور اگر وہ نیا ہے تو بھی 100 کا ہی ہے. تو ہمیں دل کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اچھا نوٹ پیش کر دینا چاہیے. 10 روپے زیادہ بھی ڈال دینے چاہیے. جی 10 روپے زیادہ 110 کر دینے چاہیے. نیا بھی 100 کا ہی بکے گا نا. عبدالحبیب بھائی اس میں یہ دنیا کی محبت کا کبھی شائبہ لگتا ہے اس کے اندر کہ ظاہر ہے اگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اچھی چیز تو دینی ہے. اب دونوں کی پرائز ایک ہی ہے نا، کسی کو ادھار بھی دے رہے ہیں یا کسی کو اگر نوٹ دینا ہی خرچ بھی کر رہے ہیں تو اس میں پرانا نوٹ دے رہے ہیں وہ. تو اس سے امیر علیہ سنت سے بھی سوال ہوا تھا، امیر علیہ سنت ایک بیان میں بھی فرمایا تھا کہ نکال کے دیتے ہیں تو بس وہ نیا نوٹ ہے، اس سے اب یہ دولت سے محبت ہے. اللہ ہمارے حال، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. امیر سنت کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ دینے والا جو ہے نا وہ آہ کر کے دیتا ہے. لیتے وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھی دیتا ہے نا تو وہ آہ کر کے دے رہا ہوتا ہے. تو ہمیں رب کی راہ میں آہ کر کے نہیں دینا چاہیے بلکہ اچھے انداز کے ساتھ دینا چاہیے، واہ کرتے ہوئے دینا چاہیے، کے ساتھ. بہت اچھی بات کہی. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی مدنی پھول ہے ماشاءاللہ. یوسف بھائی ویسے پرانا نوٹ جو ہے نا جو چل رہا تھا وہ بھی لوگ بعض اوقات جو ہے نا چنے کی پیٹی میں ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ نوٹ جس کے بارے میں بندہ مایوس ہو گیا نا یار یہ نہیں چلے گا، وہ یا جھولی میں ڈال دیں گے یا چندے کی پیٹی میں. گورنمنٹ نے نوٹ بند کر دیا ہے، گورنمنٹ نے جو نوٹ بند کر دیا وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی ڈال دیتے ہیں. جو ریجیکٹ ہو گئے نا کپڑے ان کو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم نے ایسا چیز دینی ہے جو ہمارے لیے پسندیدہ ہو. یہ بیان بھی فرمایا پرانی آیت سے بھی اس کا. دونوں پہلو ڈسکس ہونے چاہیے.
یعنی ٹھیک ہے جو کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے ہیں تو اس کو کیا کریں گے؟ وہ بھی دیں کو دیں گے نا، یعنی وہ ضرور دیں مگر بہترین مال بھی خرچ کریں. وہ دیتے وقت یہ نہ سمجھے میں نے بہت بڑا احسان کیا، یہ تو ویسے ہی میرے کام کے نہیں تھے. اگر چپل ٹوٹنے لگے ہیں، موزے میں سوراخ ہو گیا ہے، کمبل پرانے ہو گئے، جیکٹ کی زپ خراب ہو گئی ہے تو اب کوئی غریب یاد آ رہا ہے، تو وہ آپ نے کوئی خاص کمال نہیں کیا، تو پھینکنے کا ہی تھا. اب جب صدقہ کرنے کی باری آئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے، تو پھر خوش دلی کے ساتھ دیں. جیسے آپ افطار میں ہمارے گھر میں کھانا ہم پکاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں کوئی ملازم ہو نا تو جو میں کھا رہا ہوں نا میرا ملازم بھی وہی کھائے. اللہ کرے. اگر ڈرائیور ہے تو ڈرائیور بھی وہی کھائے، خان جو بھی گھر کے ملازمین ہیں تو بہت اچھا لگے گا ان کو کہ یار جو یہ کھا رہے ہیں نا وہ ہمیں کھلا رہے، دل سے دعا نکلے گی. میں یہاں ایک عرض کر دوں مسجد چل کے ناظرین، ایسا نوٹ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا بیکار ہو چکا ہے، وہ آپ مسجد کی پیٹی میں ڈالنے کی بجائے آپ بینک میں لے جائیں اور آپ وہ نوٹ جو ہے نا وہ تبدیل کروا دیں. بینک سے عمومی طور جو نوٹ دھل گیا ہے یا جس کو کوئی اس طرح کا مسجد کمیٹی والے کروا لیں گے نا. جی مسجد کمیٹی والے کروا لیں گے نا، ان کو کام وہ بھی تو چلے کروا ہی لیں گے، لیکن یہ اگر خود کروا کے دے دے گا تو ان کو زحمت سے بچائے گا، اچھی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرنے والے بنے. آپ کی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حماد یوسف ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام نور رمضان ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے. آج کا جو موضوع ہے میری دولت، دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ دولت بھی وبال جان بن جاتی ہے. اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب. جی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کال بڑا ریلیونٹ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے بندوں کو فائدہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو بعض اوقات وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے. مال یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اگر حلال طریقے سے کمایا جائے، لیکن مال کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، اس سے تکبر نہ کیا جائے، اس سے لوگوں کا خیال رکھا جائے، اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے تو اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اور اگر مال ہی سے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اسی مال سے رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو بعض اوقات یہی مال وبال جان بن جاتا ہے. اغوا ہونے کا خوف ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ آئٹم لیتا ہے، سامان لیتا ہے، وہ کلیپس ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، بعض اوقات اس کو کاروبار میں اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے کہ خود ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تو یہی مال وبال جان بن سکتا ہے اگر اس مال کو صحیح طریقے سے نہ کمایا جائے اور صحیح جگہ خرچ. دنیا کے تو نقصانات ہیں عبدالحفیظ بھائی. یہی مال جو ہے اگر اس کی زکوٰۃ پوری نہ دی گئی تو یہی مال تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور اس کے پیٹھ پر رکھا جائے گا، اس کی پنڈلی پر رکھا جائے گا. یہ سخت عذاب ہے جو زکوٰۃ کو پورا نہیں دیتے. جو اللہ نے مال دیا اس کا حق ادا کریں، جتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اتنی زکوٰۃ ہم نے دینی ہے اس پر. اللہ تعالیٰ اس کی آفت سے محفوظ. ویسے ایک بڑا خوبصورت میں نے ایک روایت پڑھی، یہ کیسے پتا چلے کہ یہ مال یا یہ نعمت جو ہے نا میرے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا عذاب ہے؟ تو فرمایا کہ جو نعمت تمہیں اللہ سے قریب کر دے نا سمجھ لو یہ نعمت ہے. اور جو نعمت ملے اور تم اللہ سے دور ہو جاؤ تو سمجھ لے تمہاری آزمائش اور عذاب ہے. سمپل کوسچن ہے. میں پیسے والا نہیں تھا تو اللہ سے قریب تھا، مالدار ہو کر اور اللہ کے قریب ہوا یا اللہ سے دور ہو گیا؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ قریب ہو جانا چاہیے. اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم شکر بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں. ہوتا یہ رب عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال سانپ کی طرح ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے. اس کے فوائد اس کے تریاق میں ہیں اور اس کے آفات اس کے زہر میں ہیں. تو جو شخص اس کے فوائد اور آفات کی پہچان حاصل کر لے اس کے لیے اس کے شر سے بچنا اور اس کی بھلائی حاصل کرنا ممکن ہے. دیکھیں سپیرا جو ہوتا ہے وہ اپنے سانپ کے ڈنگ سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو جو مال کما رہا ہے نا اگر اس کو خرچ کرنا نہیں جانتا، اس کے جو ہے اس کا جو حق ہے وہ نہیں جانتا تو وہ مال اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جی اچھا، اس میں اگر کبھی خدا نہ خواستہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کسی کو نقصان ہو جائے تو اس پر یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اب اس کو زکوٰۃ نہیں دی ہوگی یا اس کا مال جو ہے وہ حرام کمایا ہوگا. ہمیں جو ہے وہ آزمائش رب کی طرف سے آزمائش بھی بالکل اللہ والوں پر آزمائش بھی آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے. تو ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کا مال جل جائے تو کہ دیکھو زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا. اپنے لیے اللہ سے توبہ کرتے رہے کہ یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما اور مجھے حفظ و امان میں رکھ. عبدالحبیب بھائی نے ابھی جو کچھ دیر پہلے فرمایا قرض کے حوالے سے، تو وہ جو میں سمجھا وہ یہی عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ جتنا قرض دیا ہوا ہے لوگ واپس نہیں کر رہے تو اتنا قرض جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہی کہا تھا. دو روایتیں ہیں، میں پہلے کلیئر کر دوں کیونکہ پچھلے بھی بار میں نے ایک بیان کیا تھا، اس پر مجھے پھر ایک کال آئی تھی.
دو روایتیں. ایک روایت یہ کہ آپ نے جتنا مال صدقہ کیا روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک. دوسرا یہ روایت کا ایک اور روایت کا مضمون ہے کہ اگر اب پیسے پورے ٹائم پورا ہو گیا, اب اس بندے نے مزید وقت مانگا, تو اب جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اب ثواب آپ کا ڈبل ہو جائے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ مدنی پھول بھی بیان ہو گئے. ناظرین بھی بالکل آلویز ویلکم ہے. آپ کوئی بات کوشچن کرنا چاہیں, پوچھنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا مال, اپنا کیا ہے اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کریں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اور ملے گا. آئیے آپ کو میرے سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر, جلد لیجیے خبر آمنہ کے پسر, مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر, جلد لیجیے خبر آمنہ کے پسر, گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جن و بشر, نور سے لحد اب جگ مگا دیجئے. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ فجر کی جماعت کا وقت 4:35 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ فجر کی جماعت کا وقت 4:35 ہے. دعوت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وفضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب ہوگا خدا کا ایسا کرم دور ہو علم